الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الجہر بالسوء من القول، بری بات کے ظاہر کرنے کو، الا من ظلم، مگر ایسے شخص کا جہر کرنا جو مظلوم ہو، یعنی ایسے شخص کا ظاہر کرنا جو مظلوم ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کسی بھلائی کو ظاہر کر دو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بھی درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کی ذات کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، یریدون چاہتے ہیں، یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ فرق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں میں، ویقولون نؤمن، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے، ونکفر ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض نبیوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ویریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ بالکل پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب۔ لیکن والذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا، وکان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ رب العزت مہربان ہے۔ اس رکوع میں پہلی آیت میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء میں یہ بیان فرمائی گئی کہ کسی طرح کا بھی کوئی برائی والا کام اعلانیہ طور پہ بھی کرنا اللہ رب العزت کو بیان پسند نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جو انفرادی گناہ ہے اور ایک ہوتی ہے جو اجتماعی طور پہ گناہ ہے۔ تو جب ایک گناہ اعلانیہ طور پہ کیا جائے گا تو یہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہے، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرے گی، اس سے منع فرمایا گیا۔ لیکن کہا الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اگر وہ بتا رہا ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ اس سے مستثنا ہے، اس کے لیے گناہ نہیں، کیونکہ وہ اپنا ڈیفینس کرنا چاہتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس میں مظلوم کو بھی تنبیہ ہے کہ ظالم کی شکایت کے طور پہ جو بات بھی تم کرو، اللہ اس کو سنتا ہے، حالات کو بھی جانتا ہے، ظالم نے کتنا ظلم کیا ہے، تم اس کے مطابق بیان کرتے ہو یا بڑھا چڑھا کے کرتے ہو۔ پھر فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوہ، کہ اگر تم کوئی اچھی بات ظاہر کرو، نیکی ظاہر کرو، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں یہ مقصود ہے، یہ ترغیب دینا مقصود ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا برتاؤ کر ہی لے تو حد الوسع اسے معاف کر دینا چاہیے۔ انتقام لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کر دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت ذکر کیا فرمائی کہ وہ کیا ہے، عفو ہے، قدیر ہے، بہت معاف کرنے والے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں سب کو ترغیب ہے کہ تمہارے اندر بھی جو جذبہ ہونا چاہیے وہ معاف کر دینے کا ہونا چاہیے اور درگزر کر دینے کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صفت اللہ میں ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو کافر ہے، انکار کرتے اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور وہ انبیاء میں فرق ڈالتے ہیں۔ تو یہاں رسولوں میں سے کسی، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں مراد یہودی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، آقا علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کو، ان حضرات کو نہیں مانتے تھے، ان انبیاء کو نہیں مانتے، تو فرمایا کہ یہ کافر ہیں اور یہ پکے کافر ہیں، ہم نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ جو مومنین ہیں ان کی شان یہ ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ کسی بھی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ مسلمان وہی ہوتے ہیں جو تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ نے اجر رکھا ہے، وکان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اتاریں آپ ان پر کتاب آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، پس تحقیق سوال کیا انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز کے بارے میں، فقالوا، انہوں نے موسیٰ سے کہا، ارنا اللہ جہرتن، آپ ہمیں دکھائیں اللہ کھلم کھلا، اخذتہم الصاعقہ، پھر پکڑ لیا انہیں کڑک نے،
بظلمہم ان کے ظلم کے بسبب ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا من بعد ما جاءتهم البینات ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد فعفونا عن ذلک ہم نے ان سے درگزر کیا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ہم نے موسیٰ کو بہت واضح غلبہ عطا فرمایا. تو یسألک اہل الکتاب یہاں سے یہودی مراد ہے کہ یہاں آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ ہمیں لکھی لکھائی کتاب لا کے دکھائیں. یہ تو بہت کم چھوٹی بات ہے، انہوں نے تو حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ رب ہی دکھائیں جو کتاب نازل فرماتے ہیں. تو یہاں آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں فعفونا عن ذلک، ہم ان سے بھی جب انہوں نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی اور بعد میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، تو ہم نے موسیٰ کو بہت واضح غلبہ عطا کیا. ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور کو بمیثاقہم ان کے میثاق کے ساتھ فقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو جو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا اور ہم نے کہا لهم ان سے لا تعدوا مت زیادتی کرو فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. واخذنا منهم میثاقا غلیظا اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا. فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم ان اور ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے وکفرہم اور کفر کی وجہ سے بھی آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں وقتلہم الانبیاء اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق ناحق وقولہم اور ان کے کہنے کی وجہ سے قلوبنا غلف کے ہمارے دلوں پہ پردے ہیں بل طبع اللہ علیہا بلکہ اللہ نے تو مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھی کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم. تو فرمایا ہم نے ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، یہ اس وقت کا واقعہ جب ان میں سے 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اور انہوں نے اللہ کی تجلی دیکھی اور اس کے بعد یہ سب بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ کی سے التجا کی حضرت موسیٰ نے، اللہ نے ان سب 70 کے 70 کو زندگی دی. پھر انہوں نے واپس آ کر اپنی قوم میں کہا کہ ہاں ہے رب، اور موسیٰ رب کے پاس ہی گئے، ان کے پاس سے ہی کتابیں لائیں. لیکن رب نے یہ کہا ہے کہ جو واقعہ مشکل لگے، جو آپ کو کام کرنا یا جو حکم میری طرف سے آئے اور وہ آپ کو مشکل لگے اس پہ عمل نہ کرو، اور جو آسان لگے اس پر عمل کر لو. جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دو، جو آسان ہے اسے اپنا لو. یہ انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. اور پھر جب انہیں حکم دیا گیا ادخلوا الباب سجدا کہ بیت المقدس فتح کر لیا ہے تو اب اس پہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے. اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا. اللہ فرما رہے ہیں بہت پختہ ہے لیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، عہد کو توڑ دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پہ مہرے ہیں. وبکفرہم قولہم علی مریم، اور ان کے کفر کی وجہ سے کہ انہوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا. بہتان عظیم ہے بہت بڑا بہتان کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ان کی والدہ ولیہ نہیں ہے، صدیقہ نہیں ہے، پاک دامن نہیں ہے، حضرت مریم پر تہمت لگائی. وقولہم اور انہوں نے کہا ان قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وما قتلوہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ نہ ہی اس کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم بلکہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اور بے شک وہ لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے تردد میں ہیں. ما لہم بہ من علم، اور ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن سوائے خیالات کی اتباع کے. وما قتلوہ یقینا یقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. یہ یہودیوں کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا. اللہ نے قرآن میں 2 ٹوک بتا دیا، وما قتلوہ نہ وہ قتل ہوئے، وما صلبوہ نہ وہ سولی چڑھائے گئے. ان کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. اپنا بندہ انہوں نے بھیجا قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اس بندے کو سولی چڑھا دیا گیا. اب یہ کہتے تھے اندر ایک ہی بندہ ہے، اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے جسے سولی چڑھایا گیا تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے جس کو ہم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ آج تک ان کا یہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا. تو فرمایا گیا ولیکن شبہ لہم، وہ معاملہ تو ان پر مشتبہ ہے اور مشتبہ رہے گا. حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر، عیسیٰ کی موت سے پہلے، قبل موتہ ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے. یہاں مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ پر سب ایمان ضرور لائیں گے
ضرور ایمان لائیں گے، حضرت عیسیٰ کو مانیں گے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے اولاد ہیں اور یہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کی جتنی بھی عظمتیں اس کا اقرار کریں گے، اور یہ کب کریں گے؟ یا تو موت سے پہلے کریں گے، کیونکہ حالت نزاع میں جب فرشتے آئیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اس وقت میں یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی طاقت موجود ہے اور اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ، لیکن اس وقت ان کا لانا قابل قبول نہیں ہوگا ایمان۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کے سبب ہم نے حرام کر دیا ان پر طیبات، پاک صاف چیزوں کو بھی، احلت لہم، جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ سے، یعنی جو ان کے اوپر احکامات سخت آئے، ان کے اوپر وہ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھی ان کے اوپر حرام ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ظالم تھے، یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور بہت زیادہ روکنے والے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اصل چیز کیا ہے؟ سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور لوگوں کے مالوں کو کھانے کی وجہ سے، بالباطلی، غلط طریقوں سے، ناحق انداز سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابًا الیما، دردناک عذاب۔ یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی۔ لیکن الراسخون، لیکن جو پختہ ہے، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے ہی، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے پر اتاری گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ہم ان کو ان قریب اجر عظیم دیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پیچھے تو یہ بات بیان ہو گئی کہ جو لوگ یہودی ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہے، یعنی فطرت صحیحہ کے ساتھ وہ ایمان لائے ہیں اور ایمانی رمق ان میں باقی ہے، اور مومنین، تو اور مومنین کون ہے اور رسوخ فی العلم کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا آقا، اور وہ نماز قائم کرنے والے، کیونکہ نماز، جو نمازی ہوتا ہے وہ باصلاحیت ہوتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی اٹریکشن رکھی ہوئی ہے کہ وہ غلط کام سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ رسوخ فی العلم انہیں ہی حاصل ہوگا، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہودیوں کا ذکر ہوا، ان کی کچھ قباحتوں کا ذکر ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وہی بھیجی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد انبیاء کی طرف، اوحینا الی ابراہیم، وہی بھیجی ہم نے ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف، عیسیٰ کی طرف، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف، سلیمان کی طرف، وآتینا داود زبورا، ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی، ورسولاً، یہ تو انبیاء وہ ہیں، قد قصصناہم علیک، جن کے قصے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، من قبل، پہلے، اس سے قبل، ورسولاً، اور ایسے رسول بھی ہیں، لم نقصص علیک، جن کے قصے آپ پر بیان نہیں ہوئے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کی، خاص طور پر کلام، کہ یہ انبیاء وہ ہیں جن کے قصے آپ کی طرف بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو کی طرف وحی کی، اور کیا وحی کی؟ ہم نے جو بھی نوح بھیجے نبی، اور نوح کے علاوہ دوسرے انبیاء بھیجے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود، سب کی طرف ہم نے وحی کی، اور وہ ابھی تو یہ وہ انبیاء ہیں جن کے نام لیے ہیں، اس سے زیادہ اور بھی کئی انبیاء ایسے جن کے نام نہیں لیے گئے، وہ سب کیا کرتے تھے؟ رسلا مبشرین، سب کے بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ آ کے کیا کرتے تھے؟ خوشخبریاں دے دیتے تھے جنت کی اور اچھے اعمال کرنے والوں کو، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے جہنم سے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ رب العزت عزیز ہے، حکیم ہے، زبردست ہے، بڑا غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو فرمایا انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ بروز محشر یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل کیا اس کی، انزلہ بعلمہ، اور اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اس نے نازل کیا ہے
اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہی ہے، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. یا آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانے. لوگ آپ کو آپ کی نبوت کے بارے میں شک کرتے ہیں تو کرنے دیں. آپ کی گواہی خود رب دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا، اور اس بات کی گواہی فرشتے دے رہے ہیں. ویسے فرشتے نہ بھی دیں، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے روکا، فضلوا ضلالا بعیدا، وہ بھٹک کر دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم ڈھائے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقا، نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہو گئے. اور دور کی گمراہی سے کیا مراد ہے؟ قد ضلوا ضلالا بعیدا کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ٹھہرائے گئے. اور دور کی گمراہی اس لیے کہ جو جہنم میں چلا گیا واپس نہیں نکالا جائے گا. جو لوگ کفر کرتے ہیں اور حق تلفی کرتے ہیں، نہیں ہے اللہ انہیں کبھی بخشنے والا، نہ انہیں راستہ دکھانے والا. الا طریق جہنم، مگر جو کون سا راستہ ہے؟ جہنم کا. خالدین فیہا ابدا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور انہیں جہنم میں بھیجنا اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایھا الناس، ہے رسول، قد جاءکم الرسول، اے لوگو، یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آئے، بالحق من ربکم، ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت حکمت والا ہے. یہاں بیان فرمایا گیا کہ عمومی طور پہ سارے انسانوں کو خطاب کر کے سرور کائنات کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، کہ نہ اس میں کوئی قوم کی تخصیص ہے، نہ کسی فرقے کی تخصیص ہے. قد جاءکم الرسول بالحق، بالحق، تحقیق تمہارے پاس رسول آ گیا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے. ایمان لے آؤ رسول پر، یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہے. ایمان لے آؤ، اپنے لیے بھلائی کا قصد کرو. کفر کرو گے تو ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو زمینوں میں ہے. فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلب نہ کرو. غلب کا مطلب ہوتا ہے زیادتی نہ کرو، بہت ساری چیزوں کو بڑھا نہ دو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو نبی پر مگر حق بات. انما المسیح عیسی ابن مریم، اور جو مسیح ہیں وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ، اس کا کلمہ ہے. القاہا، جو ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے، الی مریم، مریم کی طرف. وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے وہ ذی روح ہیں، حضرت عیسیٰ. فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو خدا تین ہے. انتہوا، اس باتوں سے، ایسی باتوں سے بچو. اللہ کے لیے اوروں کو شریک ٹھہرانے سے بچو. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، کیوں؟ کیونکہ اللہ تو بس ایک ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، اس چیز سے کہ اس کی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمانوں میں ہے جو کچھ ہے، اسی کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے. وہ کفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز، کافی ہے اللہ کا کارساز ہونا. پہلے فرمایا گیا ہے، یہ عیسائیوں کو خطاب ہے، لا تغلوا فی دینکم، غلو مت کرو، تسلیس کے قائل نہ بنو. تسلیس کے قائل ہیں، کہتے ہیں اللہ، مریم، عیسیٰ، تین خدا. فرمایا مت غلوف کرو دین میں، اللہ پر حق بات کرو. یہ مسیح جو ہے، حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے. مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول ہے. وہ کلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کا مطلب اللہ کن کہا وہ پیدا ہو گئے. اللہ نے وہ کلمہ مریم کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی، اور وہ ذی روح ہے. ذی روح کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا روح اللہ ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. کلام اللہ، اللہ کا کلام. اسی طرح روح اللہ یعنی اللہ کی روح سے مراد ہے ذی روح ہے، اللہ نے ان میں روح ڈالی. تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. مت کہو کہ اللہ خدا تین ہے، ایسی کاموں سے بچو، کیونکہ اللہ اولاد ہونے سے پاک ہیں. کیونکہ جو خالق عیب ہے، اور اللہ کی اولاد ہونا عیب ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہیں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، ہرگز آر نہیں ہے خود مسیح کو اس بات سے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. ولا الملائکۃ، اور نہ مقربین فرشتوں کو اس بات سے آر ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہوں اور خدا بنے.
ومن यस्तनकिफ अन इबादतिही, और जो अल्लाह का बंदा बनने से आर करता है, वो यस्तकबिर और तकब्बुर में मुब्तला है, फयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, अल्लाह ताला इन सब को अपनी जानिब से जमा करेगा। जो अल्लाह का बंदा बनने से आर करे और तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, अनकरीब अल्लाह ताला इन सब को अपनी जानिब से जमा करेगा। यहाँ कहा कि तुम हजरत ईसा को खुदा बना रहे हो, और कुछ मुशरिकीन कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। कहा ये खुद चाहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे बने, खुद चाहते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब बने, ये रब बनना नहीं चाहते। इन्हें कोई आर नहीं है अल्लाह की बंदगी करने से, तुमने इन्हें खुदा बनाया, इनकी कोई ऐसी चाहत नहीं है, अल्लाह का बंदा बनने में यार नहीं है इनको। और जो तकब्बुर करता है कि वो बंदगी करे अल्लाह की, तो अल्लाह तकब्बुर करने वालों को सबको जमा करेगा जहन्नुम में। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बहरहाल वो लोग जो ईमान ले, व अमिलु स्वालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, अन करीब देगा अल्लाह उन्हें पूरा पूरा उनका अजर, व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और ज्यादा देगा इन्हें अपने फजल से। व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू, और वो लोग जिन्होंने आर की, वस्तकबरू तकब्बुर किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाब देगा अल्लाह ताला उन्हें, अज़ाबुन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब, वला यजिदून, वो ना पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, वलिय्यन कोई हिमायती, वला नसीर न कोई मददगार। तो ईमान वालों के लिए तो पूरा पूरा अजर है, लेकिन जो मुतकब्बिर हैं, जो अल्लाह की बंदगी से आर महसूस करते हैं, इनके लिए दर्दनाक अदाब है, और उस रोज ना कोई हिमायती है ना कोई मददगार है। या अय्युहन्नास, ए लोगों का जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, आ गई तुम्हारे पास मजबूत दलील तुम्हारे रब की तरफ से, व अंजलना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने उतार दिया तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह नूर, कुरान। किसके साथ? आका अलैहिस्सलाम को कुरान की दौलत से नवाजा, और इन अहकामात में तुम्हारे लिए नूर, वाज़े वाज़े अहकामात हैं। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो ईमान ले आए अल्लाह की ज़ात पर, वअतसमू बिही, और उसको मजबूती से थामते हैं, अल्लाह के अहकामात को, दीन को, कुरान को मजबूती से थामते हैं, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु, अन करीब दाखिल करेगा अल्लाह इन्हें अपनी तरफ से रहमत में, व फज़लिन, फजल में, व यहदीहिम इलैहि सिरातन मुस्तकीमा, और रहनुमाई करेगा इनकी अपनी तरफ से सीधे रास्ते की। यस्तफ्तूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, आप कह दीजिए अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में। इन इम्रुउन, कलाला ऐसा है, ऐसा आदमी हलाका जो हलाक हो जाए, लैसा लहू वलद, ना उसकी कोई औलाद हो, वलहु उख्तुन, लेकिन उसकी बहन हो, फलहा निस्फु मा तरक, तो उस बहन के लिए उसके छोड़े हुए माल में से निस्फ मिलेगा, उसको आधा हिस्सा मिलेगा। वह यरिथुहा, और कलाला की वही बहन वारिस बनेगी। इल्लम यकुल लहू लहा वलद, अगर इस बहन के लिए औलाद ना हो, फ़इन कानत स्नतैनी फलहुमुत तुलसानी मिम्मा तरक, अगर बहनें मौजूद हैं तो इन दोनों के लिए 2 तुलुस है उस माल में से जिसको भाई ने छोड़ा, मिम्मा तरक, जिसको वो छोड़ के दुनिया से गया। वइन कानु इख्वतर रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, और अगर वो बहन भाई मर्द और औरत इकट्ठे हों तो मुज़क्कर के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए ताकि तुम भटक ना जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज पर कादिर है। सूरत का इख्तिताम हुआ, और अल्लाह ताला ने ज्यादातर यहूद का तस्करा किया, अहले ईमान के अलावा अहले किताब में से यहूद का तस्करा सूरत के अंदर ज्यादा था। आइंदा आयात में नसारा को खिताब करके, ये जो अभी आपके सामने तिलावत की, उन्हें फरमाया दीन में गुल्ब ना करो, तसलीस के कायल ना हो, अलूहियत की नफी की। खुद हजरत ईसा को अपने रब का रब बंदा बनने में कोई आर नहीं है, तो तुम उन्हें क्यों खुदा बनाते हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अलूहियत की नफी फरमा दी, और फरमाया कि अगर ईसा कुछ, तो वो सिर्फ ये है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उसके कलमे कुन से पैदा हुए हैं, और रूहुल्लाह है, यानी अल्लाह, रूह की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी गई है यहाँ, कि अल्लाह के खास हैं, अल्लाह के नबी हैं। तसलीस के अकीदे की भी तरदीद हुई, अलूहियत के अकीदे की भी रद्द कर दिया। और सूरत की इब्तिदा में चूंकि मिरास की मिसाल की तफसील आई थी, तो इसमें भी एक जुज़ की यहाँ कुछ वजाहत कर दी। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद में मौजूद कोई ना हो, उसूल भी मौजूद ना हो, तो लोगों ने पूछा था इसकी विरासत को किस तरह तकसीम किया जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमा दी कि इसकी औलाद मौजूद ना हो, और उसूल यानी मौजूद ना हो, और बहन हो, तो फिर बहन को छोड़े हुए माल के हिस्से में से, या छोड़े हुए माल में से तरके का निस्फ मिलेगा, और वो इस भाई की बहन वारिस बन जाएगी। और अगर इस बहन के अलावा औलाद नहीं है तो ये है, और अगर वो 2 बहनें हैं तो इन दोनों के लिए 2 सुलूस है इस माल में से जो इसने छोड़ा। और अगर वो बहन भाई मर्द और औरत इकट्ठे हैं तो फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, तो मुज़क्कर के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। अल्लाह वजाहत फरमाता है तुम्हारे लिए अन तज़िल्लू, कि तुम गुमराह ना हो जाओ, वजाहत फरमा दी इस बात से ताकि तुम गुमराह ना हो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज पर कादिर है।
آگے سورہ مائدہ کا ابتدا ہو رہی ہے، اس میں 16 رکوع ہے اور 130 آیات ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اور اس صورت میں چونکہ وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جس کا ہمارے دسترخوان پر ہونا درست ہے اور جس کا ہونا نامناسب ہے، یعنی کچھ وہ چیزیں بیان ہوں گی جو ہمارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، اور کچھ وہ چیزیں جو حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہی بیان ہو جائے گا، لیکن جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہے اس کو یہاں بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورے کرو وعدوں کو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے وہ تمام چھپائے جو انعام کے مشابہ ہیں، جانوروں کے مشابہ ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس کے کہ جو تم پر پڑے جاتے ہیں، سب حلال ہے مگر جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے وہ حلال نہیں ہے، اور اس حال میں کہ تم نہ حلال قرار دینے والے ہو شکار کو تمہارے محرم ہونے کی حالت میں۔ محرم کے لیے حالت احرام میں شکار کیا ہوا حلال جانور بھی حلال نہیں ہوتا، ہے ویسے حلال لیکن شکار کیا اور محرم ہے وہ حالت احرام میں ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال قرار نہ دو اللہ کے دین کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدی، نہ ہدی کو، ولا القلائد، نہ قلادے والے جانوروں کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو کہ قصد کرنے والے ہیں بیت الحرام، حرمت والے گھر کا، یبتغون فضلا من ربہم، اور طلب کرتے ہیں وہ اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اللہ کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا، تو شکار بھی کر سکتے ہو، شکار کیا ہوا جانور بھی کھا سکتے ہو، ولا یجرمنکم، نہ برانگیختہ کرے، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، ان کسی قوم کی عداوت اس چیز سے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم روکنا شروع کرو مسجد حرام سے، یعنی اللہ کے گھر سے مت روکو، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے کسی قوم کو اللہ کے گھر جانے سے مت روکو، ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرو گے۔ وتعاونوا علی البر، کام کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں مدد کرو، والتقوی، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت معاونت کرو آپس میں، مت مدد کرو آپس میں گناہ پر، والعدوان، ظلم پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم، حرام کیا گیا تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، گوشت سور کا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جن پر اللہ کے علاوہ اوروں کا نام لیا گیا ہو، یہ حلال نہیں ہے۔ آگے والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا وہ جانور، والموقوذۃ، چوٹ لگایا ہوا جانور، والمتردیۃ، گرنے والا جانور، والنطیحۃ، جس کو ٹکر ماری کسی جانور نے وہ، وما اکل السبع، اور جس کو درندہ کھا جائے وہ، الا ما ذکیتم، مگر اگر ان کو تم ذبح کر لو تو پھر تمہارے لیے جانور حلال ہیں، قربانی تب بھی جائز نہیں ہے ان جانوروں کی۔ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، والنطیحہ، ان کی، وما ذبح علی النصب، اور حرام کی گئی ہے وہ چیز جو ذبح کی جائے نصب پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم قسمت طلب کرو تیروں کے ذریعے۔ زمانہ جاہلیت میں انداز تھا یہ کہ تیر نکالتے فال درست ہوتی تو کام کرتے، فال نہ آتی درست ان کے عقیدے کے مطابق تو نہ کرتے۔ فرمایا یہ چیزیں جائز نہیں ہے، ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، سو تم ان سے اندیشہ نہ کرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام ازروئے دین کے پسند کر لیا۔ فمن استر فی مخمصہ، اور جو شخص مجبور کر دیا جائے بھوک کی حالت میں، لیکن بھوکا ہو جائے، اور شدید بھوک ہے لیکن غیر متجانف للاسم، وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے اور اللہ رب العزت بھی معاف فرمانے والے ہیں۔ سورہ مائدہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور سرور کائنات کی حیات کے آخری دور میں یہ صورت آپ کے سامنے پڑی، جو اس میں آقا علیہ السلام کے سامنے یہ صورت جو نازل ہوئی وہ آخری دور میں ہوئی، اور پہلے بڑی بڑی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، جو ہم نے مکمل کی وہ مدنی ہے۔ ان صورتوں کے اندر اکثرت اور وہ والے احکام ہیں جو مدینہ سے ریلیٹڈ تھے، اور سورہ بقرہ میں فروعی احکام ہے، اور یہ جو سورہ مائدہ ہے اس میں بہت سارے احکام ہیں جن کا تعلق ہے
کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بھی، عقائد کے ساتھ بھی. سورہ نساء کی آخری آیت آپ کے سامنے آئی کہ یبین اللہ لکم ان تزیلوا، اللہ تمہارے سامنے احکام واضح کرتا ہے گمراہ نہ ہو. تو اور اگلی صورت اسی قسم کے احکام پر ہے. یہ جو ہم سورت مائدہ پڑھ رہے ہیں اس میں وہ والے احکام ہیں جو ضلالت اور گمراہی سے بچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدوں کو پورا کرو. پھر فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے جو کہ گھروں کے اندر رکھے جاتے ہیں وہ یقیناً حلال ہے، ان کے اندر کوئی حرمت کی بات ہی نہیں. بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ کی تمہارے لیے حلال ہے. ہاں البتہ چوپائے ایسے ہیں جو انعام کے مشابہ یعنی ہیں تو چوپائے لیکن غیر شکاری ہے، شکار نہیں کرتے، اپنے دانتوں کے ساتھ وہ شکار کر کے نہیں کھاتے، تو یہ تمہارے لیے کھانا حلال نہیں. جیسے گدھا ہو گیا، ہے تو انعام کے مشابہ لیکن یہ واضح طور پہ ہے کہ کھانا حرام ہے. خچر گدھا دونوں اس میں شامل ہو گئے. بہیمۃ الانعام شکاری جانوروں کی حلت کے، شکاری جانور جو کہ انعام کے مشابہ ہیں تمہارے لیے حلال ہے. اس میں بھی ایک پابندی ہے کہ ان کا پکڑنا، شکار کرنا اور کھانا تمہارے لیے اس وقت حلال ہے جب تم نے احرام نہ باندھا ہو. اگر تم احرام کی حالت میں ہو پھر بھی شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. صحیح، یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. محرم کے لیے شکار بھی جائز نہیں، اور شکار سے جو اس نے جانوروں کو شکار کیا اس کو کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی شعائر کو حلال نہ کرو. حلال نہ کرو کا مطلب ہے ان کی حرمت اور احترام کے خلاف کوئی حرکت نہ کیا کرو. اللہ کی شعائر، اللہ کے دین کی علامات، یعنی جو اپنے ظاہری وجود کے ساتھ اللہ کے دین کی علامات ہیں، نماز کو اس میں شامل کیا گیا، ان تمام چیزوں کو جو ہے ان کی تعظیم کرو، خصوصیت کے ساتھ ان کا احترام کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو. لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کی احترام کرو. پھر فرمایا کہ آپس میں جو ہے نا، لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت تم اس بات پر بیان گیختہ نہ کرے، اور عداوت بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا. اس سے مراد ہے مشرک جو مانے بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو بیت اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے، اس سبب سے روکا کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے. تو یعنی دشمنی ہے، یہ دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حد سے بڑھو. یعنی اگر ایک طرف سے ناجائز حرکت کرتے ہیں، تمہارے حقوق تلف کرتے ہیں، تو تمہیں چاہیے جب تمہیں اختیار ہو جائے تو تم ان کا انتقام لینے کے لیے حد سے تجاوز مت کرو. ہاں جتنا تمہارے ساتھ ہوا اتنا کر لو، لیکن حد سے زیادہ تجاوز مت کرو. پھر آیا تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ مجھے اور آپ کو تلقین ہے، اللہ رب العزت نے حکم عام رکھا ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، دین سے جوڑنے میں، دین سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھانے سے، اور کسی بھی نیک کام میں کسی کی بھی مدد ہو، کسی بے یارو مددگار کی مدد کرنا، جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی فرسان حال نہیں ہے، اس کی مدد کر دینا، یہ نیکی کے کام ہے، تقوی کے کام ہے. لیکن دشمنی پہ مدد نہ کرو، گناہ پہ مدد نہ کرو، قتل و غارت پہ مدد نہ کرو، ایک دوسرے کو زمین میں فساد پھیلانے میں ایک دوسرے پہ مدد نہ کرو، بلکہ تمہاری مدد جو ہے نا انسانی معاشرے کے اندر تعاون ہو تو انسان کی زندگی آسان گزرتی ہے. تو تعاون کرو لیکن تقوی پر، تعاون کرو لیکن اچھے کاموں پر. پھر فرمایا نسب پر ذبح کرنا، ما اہل لغیر اللہ، یعنی جسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. یہ زمانہ جاہلیت میں نسب اور دوسری چیز ہوتی تھی تستقسموا بالازلام، اس سے منع فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. پھر درمیان میں وہ کچھ جانور آئے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا. سب سے پہلے ہے منخنقہ، گلا گھٹ کر مرنے والا جانور. موقوذہ، چوٹ لگ کر مرنے والا جانور. متردیہ، کسی بلند جگہ سے نیچے گر کر مر جانے والا جانور. نقیحہ، جس کے سینگ مار دیا جائے، ٹکر مار دی جائے، ٹکر کھا کر یا سینگ کھا کر مرنے والا جانور. اور وما اکل سبع، جس کو درندہ کھا جائے. یہ سب کے سب حرام ہے، مگر جس کو تم حیات کی موجودگی میں ذبح کر لو. حیات کی موجودگی میں ذبح کا کیا مطلب ہے؟ اس کے یہ تڑپ رہے تھے، تم نے جا کے چھری پھیر دی، ذبح ہو گئے، اب یہ تمہارے لیے ان کا گوشت کھانا حلال ہے. لیکن ایسے جانور قربانی میں جائز نہیں ہوتے. ہاں ان کا کھانا جائز ہے لیکن قربانی میں جائز نہیں ہے. نیچے آیا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، جو شخص بھوک میں ہے مستر ہو جائے اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف مائل یا میلان رکھنے والا نہ ہو. اس میں دو صورتیں، غیر باغ ولا عاد، اور دوسری آیت کے اندر ہے غیر باغ ولا عاد کے ساتھ سورہ بقرہ میں آیا ہے یہ چیز کہ نہ طالب لذت ہو نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو. اگر وہ طالب لذت ہوگا تو وہ متجانف الاثم ہوگا، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہوگا. تو فرمایا اگر حرام چیز کو کھانا ہے، بھوک ہے، کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، تم اسی چیز کی طرف تمہیں حاجت محسوس ہوئی ہے، اگر بہت تمہیں ضرورت ہے اور اضطراری حالت ہے، نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو متجانف اس میں ہونا چاہیے، یعنی گناہ کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے.
غیر باغ ولا عاد، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں گزرا تھا کہ نہ طالب لذت ہو نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والے ہو. لذت کے لیے بھی نہ کھاؤ بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے کھاؤ، ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھاؤ کہ بس کھاتے رہو، بلکہ حرام چیز ہے اس کو اتنا کھاؤ جتنا کہ جس سے تمہاری یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے، جان بچ جائے. پھر فرمایا کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ مہربان ہے. یسألونک ماذا احل لهم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز حلال کی گئی ان کے لیے. قل فرما دیجیے احل لهم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے تعلیم دی، مکلبین اس حال میں کہ تم ان کو چھوڑنے والے ہو، تعلمونہن سکھاتے ہو تم ان جانوروں کو اس چیز میں سے، مما علمکم اللہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا. فکلوا مما امسکنا علیہ، پس کھا لیا کرو اس جانور سے جو روک رکھا جو روک رکھے اس شکاری جانوروں نے تم پر. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کیا کرو اللہ کا نام ان پر. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. تو فرمایا فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما اس سے جو امسکنا علیکم وہ پکڑ رکھیں تم پر. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم ذکر کیا کرو نام اللہ کا اس پر. یہ اس کی تشریح میں آپ کے سامنے آئے گا. الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین، اور وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ان کا کھانا حل لکم تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے. اہل کتاب کا کھانا جائز ہے. اور والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے. اذا آتیتموہن، جبکہ دے دو تم انہیں ان کے اجر اس حال میں، اجورہن ان کو ان کے مہر اس حال میں دے دو. محسنین کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین نہ کہ محض شہوت پوری کرنے والے. ولا متخذی اخدان، اور نہ تم ان کو خفیہ دوست بنانے والے ہو. ومن یکفر بالایمان، جو شخص ایمانیات کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہاں فرمایا گیا کہ تم پر مردار حرام ہے. آپ کو بتایا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ، حلال اور حرام کی چیزیں بیان فرمائی جائیں گی. فرمایا تم پر خون حرام ہے اور سور کا گوشت حرام ہے، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور لوگوں کا نام لیا گیا ہو. یہ اور یہ چیزیں ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھی. آگے یہ جو چیز آئی نا، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر بتائیں کہ ہمارے لیے چیزیں کیا حلال ہیں. تو انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں. اور وما علمتم من الجوارح، اور تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، صاف ستھری چیزیں حلال ہیں. اور تمہارے سدھائے ہوئے شکاری جانور جو شکار تمہارے لیے پکڑ کے لائیں، اس سے بھی تم کھا سکتے ہو. زمانہ جاہلیت سے پہلے عرب میں اس وقت عام طور پہ چونکہ بدبیانہ زندگی تھی، جنگلوں میں لوگ زیادہ وقت گزارتے تھے، شہروں کی آبادی کم تھی، خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے. معاش کا زیادہ تر مدار جو ہے نا شکار پر ہے. جتنی انسانی تاریخ پرانی نہ یاد رکھی، اتنا ہی شکار کا تعلق پرانا ہے، کیونکہ شکار کا شغل انسان نے خود اختیار کیا اور یہ بہت پرانا شغل ہے. انسان درندوں کو اور چپایوں کو شکار کرتے تھے، شکار کر کے ان کو کھاتے تھے. تو عرب کے اندر بھی یہی چیز تھی جس کو صید یعنی شکار کے متعلق، شکار صید کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور فرمایا شکار کو جو حلال کیا گیا ہے، اس وقت شکار کے ذرائع جو ہوا کرتے تھے عرب میں، ایک یہ تھا کہ تیر اندازی ہوتی تھی، دوسرا یہ تھا کہ کتے پالتے تھے اور ان کتوں کے ذریعے شکار کرتے تھے. آج بھی اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شکار یہاں بندوق سے کرتے ہیں یا کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں. تو کتا رکھنے کی مذمت ہے لیکن ان کے ذریعے شکار کرنے کی اجازت ہے. تعلمون مما علمکم اللہ، شکاری جانور جنہیں تم شکار بناؤ، اس سے جو کچھ سکھایا تمہیں اللہ نے اس کو بھی سکھاؤ. کیا مطلب؟ اب یہ شکار جس وقت کتے کے ذریعے سے کریں یا تیر کے ذریعے کریں تو بسا اوقات ایسی بھی نوبت آ جاتی تھی کہ آپ نے ایک پرندے کے تیر مارا اور آپ اس کو قاعدے کے مطابق ذبح نہیں کر سکے، آپ کے وہاں پہنچنے تک وہ خود ہی مر گیا. یہ ایک شکار کے اوپر آپ نے کتا چھوڑا، کتے نے اس کے ساتھ جا کر جو لڑائی کی اس کو عاجز کر کے وہ زخمی کرتا ہے، پھاڑتا ہے، تو پھاڑنے کے ساتھ بسا اوقات شکاری آدمی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا کہ وہ شکار پہلے مر جاتا ہے. اب یہ جو شکار ہوگا یہ حلال ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے آقا سے پوچھا. جب محرمات کا تذکرہ ہو رہا ہے، حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو بتائیے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حلال نہیں ہے، کون سی چیز کے ساتھ شکار کی ہوئی چیز ہمارے لیے حلال ہوگی اور کون سی چیز شکار کی ہوئی حلال نہیں ہوگی.
تو آقا علیہ السلام نے یہاں فرما دیا کہ سرور کائنات نے فرمایا اگر تیر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے اور چھوڑنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو جس کا ذبیحہ جائز ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر تیر چھوڑا جائے، وہ کسی پرندے کے لگ جائے، پھر آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے پرندہ مر جائے، تو وہ حلال ہوگا، آپ کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شکاری کتا وغیرہ چھوڑا ہے بسم اللہ پڑھ کے، وہ کتا سکھایا ہوا ہے، معلم، اسے کہتے ہیں کلب معلم، بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا، اس نے جا کر کسی پرندے کو دبوچا، آپ کے پاس آنے سے قبل پرندہ مر گیا، تو سرور کائنات نے فرمایا ان آیات کی روشنی میں وہ شکار انسان کے لیے حلال ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ہاں اگر تو وہ کتا آپ نے بھیجا اور کتے نے جا کے اس کو دبوچا اور پھر اس میں خود چیڑ کرنے لگا، پھاڑ کرنے لگا، تو پھر اس صورت میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو اس پر اللہ کا نام لینا ہے، ذبح کر لینا ہے اس کو، اور اگر وہ ذبح نہیں کیا تھا ہوا پہلے ہی مر گیا، لیکن آپ نے جب اپنا جانور کلب معلم وغیرہ یا اپنا سدایا ہوا کسی جانور کو چھوڑا اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا یا تیر چلایا بسم اللہ پڑھ کے، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ فرمایا یوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہو اور وہ تمہارا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے لیے ان کی عورتوں سے، کتابی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے اور تم کر سکتے ہو، یعنی کتابی عورت تم اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن اپنی مسلمان عورت کتابی کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ لیکن دور حاضر میں کتابی عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ فرمایا پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، مومنات کا وہ مزاج ہے جو سرور کائنات پر ایمان لانے والی ہوں، والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتوں کا عنوان جو اختیار کیا یہ محض ترغیب دینے کے لیے کہ انسان جس عورت سے بھی جس وقت بھی عورت اختیار کرے پاک دامن اختیار کرے، نکاح کے لیے پاک دامن عورت کو اختیار کرنا اچھا ہے، یہ بطور ترغیب کے۔ آگے اگر کوئی عورت فاحشہ ہے، زانیہ ہے، بدکارہ ہے، نکاح تو اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ اس کے ساتھ گندا ہوتا ہے، آنے والی نسل کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں، تو ایسی عورت کو نکاح میں لانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زانیہ ہے تو اگر اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسی عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا محسنات من الذین محسنات من المؤمنات، پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، اور اگر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا ہے تو بھی ان کو ان کا اجور دو، اجور سے مراد مہر دو، اور نکاح کرنے کا مقصد بتایا محسنین غیر مسافہین، شہوت پوری کرنا نہ ہو بلکہ نظر کی حفاظت ہو، نہ ہی کوئی خفیہ تعلق رکھنا ہو۔ جو بھی اپنے ان کے ساتھ فرمایا وَمَن یکفر بالایمان، جو کوئی بھی اللہ کی جو شخص ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے کفر کرے گا تو وہ اعمال ضائع کرے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ یہ جو فرمایا نا اذا آتیتموہن اجورہن، نکاح کے اندر جو چونکہ مہر متعین کرنا ضروری ہے، پھر وہ مہر ادا بھی کرنا چاہیے، جبکہ تم انہیں دے دو ان کے اجر، اس حال میں کہ تم ان کو قید نکاح میں لانے والے ہو، یعنی نکاح کر کے ان کو بیوی بنا کے رکھنا مقصود ہے، محض وقتی طور پہ مستی نکالنا مقصود نہیں ہے۔ تم ایسے ہی شہوت رانی کے طور پر انہیں نہ رکھو، وقتی طور پہ مت رکھو، بلکہ صحیح طرح زندگی گزارنے کے لیے رکھو۔ ولا متخذی اخدان، نہ تم ان کو خفیہ یارانی کرو، ان سے خفیہ دوستیاں کرو، اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھ اپنی کہنیوں تک، وامسحوا، تم مسح کر لو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور تم دھو لو اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا، اور اگر تم ناپاک ہو، جنبی حالت میں ہو، فطہروا، تو خوب طہارت حاصل کر لو، یعنی نہا لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آیا ہے جائے ضرورت سے، بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا، فلم تجدوا ماء، پھر اسے پانی نہیں مل رہا، فتیمموا صعیدا، تو وہ تیمم کر لے، صعیدا مٹی سے، طیبا پاک، فامسحوا، اور تیمم ایسے کرو، فامسحوا کہ تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے منہ کا، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کو کا، منہ اس کے ذریعے، یعنی مٹی کو اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پہ لگاؤ۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل علیکم من حرج، ان کے تمہیں کسی گناہ میں یا تنگی میں مبتلا کرے، ولکن یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں علیکم جو تم پر ہوئی، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے،
کونوا قوامین، قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی اس بات سے اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہ کرو، عیدلو انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، کس چیز کا؟ لہم مغفرہ، کہ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے احسان کو، علیکم جو تم پر ہوا، اذ ہم قوم، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم، کہ تم پر دست درازی کرے، ایدیہم، اپنے ہاتھ کے ذریعے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑی محبت کا خطاب ہے، اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا آمنو، ایمان والو، اور پھر فرمایا کہ وضو کے متعلق فرما دیا کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا ہے۔ پھر یہاں وضو کے فرائض بتا دیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہرہ دھونا ہے کہنیوں تک سمیت، ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ 4 فرائض فرما دیے، اور پھر فرمایا ہاں اگر جنبی ہو تو پھر اس میں صرف وضو کام نہیں آئے گا، بلکہ تمہیں طہارت خوب حاصل کرنی ہوگی، اور طہارت خوب ہے کہ تمہاری یہ جو جناب جو حدث ہے، تمہیں حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا، وہ حد سے اکبر ہے، یعنی تمہاری ناپاکی بڑی ہے، تو ناپاکی بڑی ہونے کی صورت میں اس کا دور بھی بڑی طہارت سے ہوگا، اور وہ ہے غسل، وضو نہیں غسل۔ ہاں مریض ہو، سفر پہ ہو، واش روم سے آئے ہو، بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت کیا ہے، تمہیں پانی نہیں مل رہا، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے تیمم کو ہمارے لیے حلال کر دیا کہ تم تیمم کرو۔ تیمم کس سے کرنا ہے؟ پاک مٹی سے، اور اس کو کرنے کا پھر طریقہ بتایا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ اس کو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرنا ہے اس مٹی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو تم پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ کا تو مقصد تمہیں پاک کرنا ہے، اللہ چاہتا ہے تم پر اپنی بے شمار نعمتیں کرے، اور اس نعمتوں کا صرف اللہ کی تم سے ڈیمانڈ یہ ہے، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر تو کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے ہر موقع پر آسانی رکھی، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، سفر میں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ لو، بیماری ہے روزہ نہیں رکھتے تو بعد میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، لعلکم تشکرون، تم نے صرف ایک شکر ہی تو کرنا ہے، تم شکر کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کی صحت کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا، اور تم نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، بے شک وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، اور قائم رہنے والے، انصاف والے، اور ہر حال میں انصاف کے ساتھ رہنے والے ہو، جو کوئی بھی حالات ہیں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن اپنی معاملے میں انصاف کو مت چھوڑو، چاہے تمہارے مقابلے میں ایسی قوم ہو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اس موقع پر تم دشمنی نکالتے ہوئے انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ سکتے ہو، لیکن نہیں چھوڑنا، عیدلوا هو اقرب للتقوی، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہی تو تقوی ہے، وہ اقرب للتقوی، اور اس حالت میں جو انصاف پر رہتا ہے وہی تقوی کے قریب ہے، اور فرمایا اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ایسے لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اور فرمایا کہ یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا کہ تم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دشمن پر مضبوط کیا، تمہارا دشمن مضبوط تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے ان پر قوی کر دیا، اللہ رب العزت نے تمہاری اس موقع پر بھی مدد کی۔ اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ جماعت کی ابتدا ہوئی تھی تو تم کمزور تھے، ارد گرد تمہارے دشمن تھے، انہوں نے بڑی قوت اور شدت کے ساتھ تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے تھے تاکہ تمہیں پکڑ کے اس دنیا سے نیست و نابود کرے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، تمہیں ان پر قدرت نہیں دی، تو جب اس کمزوری کے زمانے میں بھی اللہ نے تمہاری حفاظت کی تو اب تو ماشاء اللہ تم قوت والے ہو، تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، دشمن ہو دوست ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسی طرح سے روز تمہیں ترقی دے گا، تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اگر دشمن کے متعلق ہم نے صحیح بات کہہ دی، دشمن کا حق ثابت ہو گیا، تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا،
ایسی چیزوں سے نقصان نہیں ہوتا. عدل انصاف قائم رکھنے سے بہرحال دنیا کے اندر سرسبزی اور شادابی حاصل ہوتی ہے. دنیا کے اندر کامیابی کا ذریعہ یہی ہے. اس میں اس ساری تاریخ کی طرف متوجہ کر دیا کہ مکہ معظمہ کے اندر قریش کے ہاتھوں جو مظالم ہوئے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جو جنگیں ہوئی، بدر کے میدان، احد کے میدان اور احزاب کے میدان، تو ان سب میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری مدد کی. تو جب ہم نے تمہاری مدد کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ناپاک عزائم کو تم تک نہیں پہنچنے دیا. تو ہر حال میں ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق لی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور متعین کیا ہم نے ان میں 12 نقیبا 12 سردار. وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ کے وقال اللہ، اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکات، اگر تم زکات دیتے رہو، وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کو قوت پہنچاتے رہو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا، ولأدخلنکم، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کافر ہوا، منکم تم میں، فقد ضل سواء السبیل، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. فرمایا فبما نقضهم میثاقهم، پھر بس سبب توڑ دینے ان کے اپنے میثاق کو، یعنی انہوں نے جو وعدوں کو توڑا، یہ پیچھے ان سے وعدہ ہوا ہے نا، میثاق ہوا. یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان کے 12 سردار مقرر کیے. اللہ نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو پیغمبروں کا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. بس یہ کام کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم سب کو جنات باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لیکن جو کوئی انکار کرے گا تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. اللہ فرما رہے لیکن نہیں ان پہ چلی. فبما نقضهم، انہوں نے نقض عہد کیا، یعنی وعدے کو توڑا. لعناہم، تو ہم نے لعنت کی ان پر. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے بھی ان کے دل سخت کر دیے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے، یعنی تورات میں تحریفات کرتے ہیں. جو جیسا آتا ہے تھوڑی رشوت دیتا ہے اس کے مطابق تورات میں اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں. لکھ دینے سے مراد اپنے ہاتھوں سے حکم بتا دیتے ہیں، خود سے بنا لیتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے وہ حصہ اس سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے. بہت سارا حصہ انہوں نے بھلا دیا جن کے متعلق انہیں احکامات دیے گئے، جن کے متعلق انہیں نصائح کی گئی، انہوں نے بہت سارے حصے، بہت سارے احکامات وہ بھلا دیے. وَلَا تَزَالُوا، اور ہمیشہ آپ رہیں گے، تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آگاہ ہوتے ان کی خیانتوں پر. آپ کو ہمیشہ ان کی خیانتیں نظر آتی رہیں گی، یہودیوں کی اور انہی کی طرح کے منافقین کی بھی. الا قلیلا منہم، سوائے کچھ جو ایسے نہ ہوں، ورنہ یہ ان کے مسائل بنی اسرائیل کے ایسے ہی ہیں کہ خیانت پہ خیانت، خائن ہے یہ سب. فاعف عنہم، حل کیا ہے؟ معاف کریں. وصفح، درگزر کیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. ومن الذین، اور ان لوگوں میں، قالوا، وہ ہیں جو کہتے ہیں، انا نصارا، کہ ہم عیسائی ہیں. اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا عہد ان سے بھی. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو وہ بھی بھول گئے وہ حصہ اس میں سے بہت سا جو ان کو نصیحت کی گئی. فغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے بھی لگا دی درمیان ان کی دشمنی و نفرت. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. یہود و نصارہ کے آپس میں بھی دشمنی قیامت کے دن تک ہے. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب بتائے گا اللہ ان کو ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آئے تمہارے پاس ہمارے رسول. یبین لکم کثیرا، وہ بیان کرتے ہیں وہ بہت سارا حصہ. مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں چھپاتے ہو. ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سے حصے سے، اور تمہاری بہت سی حرکتوں سے وہ درگزر بھی کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اور بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا. وہ کتاب واضح کتاب آ گئی، مبین جو واضح ہے. یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے، من اتبع رضوانہ، ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب بھی ہوں. سبل السلام، سلامتی کی راہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے. ویخرجہم من الظلمات، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے. ویہدیہم، اور انہیں دکھاتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ. لقد کفر الذین قالوا، اور بے شک ان لوگوں نے کفر کیا. قالوا، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح بن مریم ہے، معاذ اللہ. قل، آپ فرما دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے ان سے پوچھیں اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو، قل فمن یملک من اللہ شیئا،
کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے کام میں کچھ بھی، ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ مسیح بن مریم کو ہلاک کر دے، وہ امہ ان کی والدہ مریم کو بھی ہلاک کر دے، وہ من فی الارض جمیعا، اور زمین میں کتنا کچھ ہے سب کا سب اگر اللہ ہلاک کر دے تو کون اللہ کے سامنے بات کر سکے گا؟ کون اختیار کرے گا؟ اختیار رکھتا ہے کہ ان کو زندہ کرے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب الیہ، اور ما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں، والنصارى، اور عیسائی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اللہ کے پیارے ہیں۔ قل فرما دیجیے، فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم ہی اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے پیارے ہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اللہ کی، تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، وہ آخرت میں جسے چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وللہ ملک السماوات، اسی کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی، وما بینہما، اور جو آسمانوں زمین کے درمیان ہے اس کی بھی سلطنت اسی کے لیے ہے، والیہ المصیر، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول تمہارے پاس آیا اور دین کی باتیں صاف صاف بتا رہا ہے، اور یہ رسولوں کے ایک طویل وقفے کے بعد مبعوث ہوا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ قد جاءکم بشیر ونذیر، دیکھو یہ خوشخبری سنانے والا بھی آ گیا اور ڈرانے والا بھی آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو پہلا واقعہ آیا ہے، یہ آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 سردار گئے تھے کوہ طور پر کہ ہمیں بھئی اللہ دکھائیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہوئے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، تم بس اتنا کر لو، تمہیں تمہارے بدلے اتنا کچھ کر دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان عہدوں کو توڑا، صرف کچھ معاملات کی وجہ سے، دنیا کے قلیل معاملے کی وجہ سے، دنیا کے قلیل سامان کی وجہ سے، اور جب کوئی ان کے پاس آتا اور جو ان کو رشوت دیتا، یہ اس کے مطابق احکامات بدل دیتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بہت سارا حصہ انہوں نے بھلا دیا جو انہیں کہا گیا تھا، جو ان کی نصیحت کی گئی تھی۔ اور آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ آئے روز ان کے طرف سے خیانتیں دیکھتے رہیں گے، یہ ایک حالت پہ باقی نہیں ہے، یہ تو آقا علیہ السلام سے پہلے کے یہودی ہیں، لیکن آقا کو فرمایا گیا آپ کے زمانے میں بھی جو ہیں ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ یہ ان کے اوپر ازل سے یہ چیز لکھ دی گئی کہ مغضوب ہیں یا ملعون ہیں، یہ ان پہ لعنت شدہ ہیں، اور یہ مغضوب ہیں، غضب شدہ ہیں، مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، لیکن سوائے کچھ کے۔ فرمایا آپ ان سے درگزر کیجئے، وصفح، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو معاف کیجئے، بے شک اللہ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق سکھایا کہ ان بد کرداروں کے ساتھ بھی معاملہ اپنے آسان کا ہی رکھنا ہے، ہر وقت ان کے اوپر پکڑ دکڑ، ہر وقت ان کے اوپر تنقید، ہر وقت ان کی خیانتوں کا ظاہر کرنا ان کی ضرورت نہیں ہے، دفع کریں، چھوڑ دیں انہیں، آپ اپنی طرف سے ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کیجیے۔ پھر یہاں آئی بات آگے نصارہ کی کہ میثاق، ادھر سے پیچھے آیا تھا میثاق بنی اسرائیل، یہودی، تو پہلا یہ کردار یہودیوں کا تھا کہ وہ تحریف کلمات ہیں، کرتے ہیں، کلمات کو بدلتے ہیں، دل کی سختی ہے، ساری کی ساری چیزیں یہود کے متعلق تھی۔ اب ان کے چھوٹے بھائی نصرانیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا بھی حال کوئی مختلف نہیں ہے، یہ وقت ایسے ہیں کہ انہوں نے اس کی بنیاد پر ہی کلہاڑا چلا دیا، توحید، دین کی جو بنیاد تھی توحید، عیسائیوں نے تو اس کو ہی ہلا دیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ تو یہاں بیان کیا گیا یہودی تو یہودی، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، اور انہوں نے وہ شرک گناہ کیا، ان شرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا شرک جو ہے نا وہ ظلم عظیم ہے، انہوں نے وہ کیا، کافر ہو گئے۔ اور یہاں فرما دیا گیا وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافر ہیں، یہ کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ اگر یہ مسیح بن مریم کو ہی خدا بناتے ہیں تو بتائیں کہ جب اللہ مسیح بن مریم کو یا ان کی والدہ کو ہلاک کر دیں گے، یا پوری زمین میں ایک ایک انسان کو ہلاک کر دیں، تو سلطنت کس کی ہوگی؟
کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا یہ یہود و نصارہ کی ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے کیونکہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ اس کے محبوب ہیں۔ یہ پورے قرآن میں بار بار یہ چیز آئی، ابھی تک 5 پاروں میں یہ بار بار آئی۔ یہ کہتے تھے ہمیں عذاب مل ہی نہیں سکتا، ہمیں عذاب چھو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ، نبیوں کے سلسلے میں ہیں ہم نبیوں کے سلسلے میں آ رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت انبیاء ہیں، تو کہتے تھے ہم نبیوں کی اولادیں ہیں۔ تو فرمایا گیا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی مخلوق میں ایک مخلوق ہی ہو، اللہ جسے چاہیں گے بخشیں گے، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ فرمایا تمہارے پاس بہت سارے رسول آئے اور دین کی باتیں صاف صاف بتاتے رہے، رسولوں کا ایک طویل جو ہے درمیان میں فاصلہ بھی آیا، جسے کہتے ہیں فترت کا زمانہ ہے، زمانہ فترت، جس میں عرصہ تک نبی نہیں آئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ کی آنے سے پہلے ایک زمانہ فترت رہا کئی سال۔ تو فرمایا وہ بھی کیوں آئے؟ کیونکہ وہ بشیر بن کے آئے، نذیر بن کر آئے، تاکہ تمہیں جنت کی خوشخبریاں سنائیں نیک اعمال پر، اور برائیوں سے بچائیں اور ڈرائیں کس سے؟ جہنم سے، برے اعمال پر، تاکہ تم بروز محشر یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا اور ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا نہیں آیا۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ نے یا لی قومی، اپنی قوم سے، یا قوم یہ میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل میں بہت انبیاء ہیں، سب سے زیادہ انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا۔ اللہ نے فرمایا نعمت ہے یاد کرو، حضرت موسیٰ فرما رہے یاد کرو، تمہیں بادشاہ بنا دیا، فرعون کو غرق کر کے ساری سلطنت تمہیں دے دی، آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، تمام عالم میں تمہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ پھر فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم پاکیزہ زمین ہے جو مقدس، یعنی شام، مقدس پاکیزہ زمین سے کیا مراد ہے؟ شام، اس میں داخل ہو جو، کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، ولا ترتدوا علی ادبارکم، نہ لوٹو تم اپنی پشتوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، اگر بات نہیں مانو گے، پشتوں کے پل واپس لوٹ جاؤ گے تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ بزدل قوم تھی بنی اسرائیل، ایک تو لڑاکی قوم تھی، دوسری بزدل تھی۔ قالو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، قوم عمالقہ، اس میں جو قوم آباد ہے قوم عمالقہ، یہ تو بڑی زور آور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو ہرگز نہیں داخل ہو جا سکتے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس علاقے سے نہ نکل جائے، جب وہ قوم عمالقہ وہاں سے نکل جائے گی، چلی جائے گی تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، ہم تو نہیں جا رہے۔ اگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کیا، فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلٌ، پہلے تو کہنے لگے کہ وہ اس علاقے سے نکل جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، اسی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی قوم میں 2 آدمیوں نے کہا، من الذین یخافون انعام اللہ علیہما، جو ڈرتے تھے ان دونوں پر اللہ نے انعام بھی کیا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، چلے جاؤ قوم میں، یعنی شام میں چلے جاؤ دروازے سے، وَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غلبہ پا جاؤ گے۔ کام کیا کرنا ہے؟ تم نے صرف داخل ہونا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم تو کبھی بھی ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، پتہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہی ان پر اللہ نے انہیں تورات دی، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اللہ نے ان سے کلام کیا، لیکن اتنے یہ ناشکرے تھے، کہنے لگے ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب کبھی بھی وہ لوگ اس علاقے سے، فذهب، اما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں، قوم عمالقہ جب تک ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ فذهب، اگر تو آپ زیادہ معاملہ ہم پہ زبردستی کریں گے تو فذهب، آپ جائیں، انتا، آپ، وربک، آپ کا رب، فقاتلا، تم دونوں کرو جہاد، انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جائیں، ہم نہیں جا رہے۔ جسے کہتے ہیں نا ضد پر اتر آئے، آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں موسیٰ اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں جاتے، آپ جائیں۔ قال، موسیٰ نے فرمایا ربی، ہے میرے رب، انی لا املکو الا نفسی، جب حضرت موسیٰ نے دیکھ لیا میرے اللہ کا حکم تھا، میں نے ان کے سامنے اللہ کا حکم رکھ دیا، یہ اب اللہ کا حکم نہیں مان رہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے بس ہوئے، اللہ کے حضور کلام کیا، کہا اللہ میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے پر اور میرے بھائی ہارون پر، ففرق بیننا، میں تھک گیا اس قوم سے، جدائی کر دیں ہمارے درمیان، وہ بین القوم الفاسقین، اور اس فاسق قوم، نافرمان قوم کے درمیان۔ اتنی ضد پر اتر آئی ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کی نشانیاں دیکھ لی، آپ کے کلام دیکھ لیا، اور بچڑے کی پوجا کی، پھر بھی اللہ نے آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب ان کو صرف شہر میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کہا اللہ کلام جدائی کر دیں۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ،
اللہ نے فرمایا بے شک یہ زمین حرام کر دی گئی ان لوگوں پر 40 سال وادی طے، وادی طے میں یہ رہے، اور وادی طے جو ہے نا ان پر حرام کر دی گئی 40 سال، 40 سال اس بستی میں بھٹکتے رہے، صبح ارادہ کرتے کہ اس بستی سے نکلتے ہیں، شام ہوتی تو دیکھتے جہاں سے سفر شروع کیا ہوتا تھا وہیں ہوتے، یتیہون فی الارض حیران سرگرداں پھرتے رہے زمین پر، فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس تم غم نہ کرو ان کی کاموں پر، ان فاسق لوگوں کے معاملات پر، نافرمانیوں پر آپ غم نہ کریں۔ تو یہ گویا موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اللہ رب العزت نے کہ آپ غم نہ کریں، لیکن سزا ملی، لیکن وادی طے میں حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہیں، حضرت ہارون بھی ساتھ ہیں، یہ قوم بھی ساتھ ہے، لیکن اللہ کا کرم پھر بھی من و سلوہ انہیں وادی طے میں ملا، سایہ انہیں وادی طے میں ملا، پانی کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، پہلے پاروں میں گزرا کہ آپ اپنا عصا مارے اور ادھر سے دیکھیے گا کس طرح سے چشمے پھوٹیں گے 12، کیونکہ 12 قبیلے تھے اور ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، تاکہ یہ لڑے نہ آپس میں، یہ سب ان کے ساتھ وادی طے میں ہوا، حالانکہ اللہ کتنی نافرمان قوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان پر کرم بھی کیا۔ حضرت موسیٰ کا اسی بستی میں ان کا انتقال ہوا، حضرت ہارون کا اسی بستی میں انتقال ہوا، پھر بالآخر ان لوگوں کو جو ہے قوم عمالقہ سے لڑنا پڑا، لیکن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے جب نبی بنا کے بھیجے گئے تو ان کی نبوت کے زمانے میں ان کی قیادت میں پھر انہوں نے فلسطین کی فتح کیا، بیت المقدس جہاں ہے نا فلسطین۔ مَتْلُ علیہم، پھر اللہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے آپ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، اس قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے دونوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، قال دوسرے نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنے بھائی کو میں تمہیں ضرور بضرور قتل کروں گا، قال حضرت حابیل نے کہا، جس کو قتل کرنے کا کہہ رہا ہے قابیل، حضرت حابیل نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قربانی تو متقیوں کی قبول کرتا ہے، لئن بسطت الیہ یدک، اگر تم میری طرف اپنا ہاتھ پھیلائے گا، لتقتلنی، تاکہ مجھے قتل کرے، ما انا بباسط، میں تو اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، الیک، تیری طرف، لیقتلک، کہ تو مجھے قتل کرے، کیونکہ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اس رب سے، رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، انی اريد، میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ لوٹ جائے تو میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا، اور اپنے گناہ کے ساتھ، یعنی اگر میں نے معاملات ایسے کر لیا کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو پھر میں تو بری ہو گیا نا، اور تو بھی بری ہو گیا، کیونکہ پھر میں نے بدلہ لے لیا، نہیں میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تاکہ تم پر اپنا بھی گناہ آئے تمہارا اور میرا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے، ذالک جزاء الظالمین، ظالمین کا یہی بدلہ ہے، فطوعت له نفسه، پھر اچھا کر دکھایا اس شخص کے لیے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، یعنی اس کا دل مائل ہو گیا اور اس سے یہ عمل اچھا لگا، اس نے کہا قتل کروں گا ویسے، وصبح من الخاسرین، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور صبح ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں۔ کیوں قتل کیا؟ زمین پر سب سے پہلا قتل اور عورت کی وجہ سے قتل ہوا، وہ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کی دنیا میں آنے کے بعد تاریخی طور پہ یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت آدم کے ہاں جو اولاد ہوتی، ایک ہی حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسری بار دوسرے حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، اب چونکہ سب آپس میں بھائی بھائی تھے، تو کیونکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، تو اب جب ایک وقت میں پیدا ہوتے تو وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے، جب دوسرے پیدا ہوتے وہ بھی آپس میں بہن بھائی ہوتے، جو پہلے پیدا ہوئے ہوتے اس لڑکے کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، اور پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کا دوسری حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا۔ اب جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، لیکن وہ حابیل کی بہن تھی، حابیل نے کہا مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے، حکم ہے نہیں ہو سکتا، تمہاری بہن ہے، لیکن وہ اپنی سرکشی میں بڑھا تھا، اس نے کہا مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، اب یہ معاملہ اس طرح چلا، قتل و غارت تک بات آ گئی، اور وہ یہی اسی بات پر جو ہے وہ بضد ہے، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہو جاتا، اور ایسا ممکن نہیں تھا نا، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے ہونے لگا، تو یہ تو ممکن تھا لیکن اس کو پسند نہیں تھا، حضرت آدم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پر ہے، اور حابیل چونکہ حق پر تھا اس لیے قربانی حابیل کی ہی قبول ہوئی، اور اس وقت میں قربانیاں ایسے قبول ہوتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی، یہ بات ہوتی تھی، اس بات کی دلیل ہوتی تھی قربانی قبول ہے، بہرحال قابیل کی قبول نہ ہوئی، حابیل کی ہوئی، اور اس نے بالآخر یہ کہا کہ یہ اس سے تو معاملہ نہیں حل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی ہے کہ تو ہی اس سے شادی کرے گا، لیکن میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے،
تو بھائی نے کہا کہ بھئی ایسا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فبعث اللہ، پھر جب قتل کر دیا تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ اس کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ اللہ نے آگے فرما دیا کہ یہ ایسا جرم ہے، قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا، قاتل کو بھی ملے گا، لیکن اس طریقے کو جاری کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اب قتل کر دیا، بیٹھا کیا کروں، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، وہ کھود کھرید رہا تھا زمین میں، لیوریہ، تاکہ دکھائے اس کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش۔ جب اس نے دیکھا کہ کوے کے پاس بھی ایک لاش ہے اور وہ اس طرح زمین کھرید کے اس کو اس میں ڈال رہا ہے، تو کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں، فاواری سوءۃ اخی، کہ جیسے اس کوے جیسا ہوتا تو میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو، لیکن میں اس سے بھی کیا گزرا ہوں، فاصبح من النادمین، بس وہ ہو گیا شرمساروں میں سے۔ قیامت کے دن شرمساروں میں سے ہوگا نا، کیونکہ اس نے کیا کر دیا، اپنے بھائی کو قتل۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہم من قتل نفسا، کہ جو شخص بھی قتل کرے گا کسی جان کو بغیر نفس، ناحق، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا وہ تمام خلقت کو قتل کرنے والا ہوگا۔ ومن احیاها، اور جو کوئی اس نفس کو زندہ رکھے گا، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا وہ تمام خلقت کو زندہ رکھنے والا ہوگا۔ تو یہ ایک سنت انداز ایسا کہ اگر اچھا عمل جاری کر دیا تو اس عمل کو کرنے والے جتنے بھی ہوں گے اس کا ثواب ہے، تمہیں ہے جس نے اچھا عمل شروع کیا، جس نے برا عمل شروع کر دیا تو اس کے برے عمل کو کرنے والے کا جتنے بھی ہیں اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا جو اس برے عمل کو شروع کرنے والا ہے۔ تو جس نے خلقت کو، انسانیت کو زندہ رکھا کسی بھی عمل کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک اچھے عمل کو زندہ کیا، ایک نفس کو زندہ رکھا، گویا اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، بے شک ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہو گئے۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ، اس کے سوا کچھ نہیں، بدلہ ان لوگوں کا جو یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان کا بدلہ یہ ہے ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھوں کو، ارجلہم من خلاف، یا پاؤں کو مختلف جانب سے، او ینفوا من الارض، یا ان کو نکال دیا جائے علاقے سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ ان پر قدرت پاؤ، فاعلموا، جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ مہربان ہے۔ یہ جو بھی آپ کے سامنے آخری آیت پڑھی، آیت نمبر 33، اللہ رب العزت نے اس میں کچھ 4 سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکوؤں کی سزائیں بتائی ہیں، ڈاکوؤں کی سزائیں، اور مختلف جرائم کے اعتبار سے ہے، جس قسم کا جرم ہوگا ویسی ہی سزا ہے۔ اگر ڈاکوؤں نے قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو ان کو قتل بھی کیا جائے گا، سولی پر بھی لٹکایا جائے گا۔ اگر صرف قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو بدلے میں صرف قتل کیا جائے گا۔ اگر مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا، تو ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر نہ قتل کی نوبت آئی، نہ ابھی تک مال لوٹا، بلکہ صرف راہدنی کر کے ابھی بیٹھے ہیں، جن سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا۔ یہ 4 قسم کی سزائیں 4 مختلف جرائم پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف سے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ذریعے، توسل کے ذریعے دعا کرنا جائز ہے، نیک وسیلہ تلاش کرنا جائز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے بے شمار احادیث بھی منقول ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسرے پارے میں گزرا، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے کرو۔ تو یہاں یہ ہمیں پتہ چلا کہ ان چیزوں سے، یا کوئی بھی نیک کام یا نیک شخصیت کے ذریعے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے تو اللہ خود قبول فرماتے۔ اللہ نے فرمایا خود، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور ان 2 کاموں کا نتیجہ کیا ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس جتنا کچھ زمین میں ہے سب کچھ بھی ہو، سارا کچھ بھی دے دیا جائے ان کو، معہ لیفتدوا، اور ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی ہو، جتنا کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اور اس جیسا اور بھی، یفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، تاکہ بدلہ میں دیں اپنے قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی وہ قیامت کے دن کا عذاب کے بدلے اس کو دے دیں، ما تقبلہ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہم، اس میں سے کچھ بھی، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
युरीदून वो इरादा करेंगे अन यखरुजू मिन अल्लाह कि वो दोज़ख से निकलें, वहुम बिखारिजिन मिनहा वो दोज़ख से निकलने वाले नहीं हो सकते, वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम इनके लिए हमेशा बाकी रहने वाला अज़ाब है। फिक्र करेंगे हमें दोज़ख से निकाल दिया जाए, हम दोज़ख से निकल ही नहीं सकते क्योंकि उनके लिए लिख दिया गया था कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु जो शख्स चोरी करता है, वस्सारिक़ु और जो चोरी करती है, फ़क़्तउ ऐदियहुमा दोनों के हाथ काटे, जज़ाअन बेशक अल्लाह जबरदस्ती ही इस जुल्म के बाद असलाह अपने हाल को दुरुस्त कर ले, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहिम तो अल्लाह भी तौबा पर मुतवज्जह होता है, यानी जो तौबा करता है अल्लाह भी उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाले हैं, बेशक अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलम तालम कि आप नहीं जानते अन्नल्लाह बेशक अल्लाह के लिए है, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह लहू वो है उसी के लिए मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ आसमान और जमीन की सल्तनतें हैं, युअज़्ज़िबु मन यशा जिसे चाहता है अज़ाब देता है, व यग़फ़िरु लिमन यशा जिसे चाहता है माफ फरमाते हैं, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। पहले तो बता दिया कि चोरी करने की सजा और चोरी करने वाले मर्द और औरत की सजा ये है, ठीक है। अच्छा कुरान के एक उसलूब बता दूं, सूरह नूर में पढ़ेंगे अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा जिना करने वाली औरत जिना करने वाले मर्द, और यहाँ फरमाया सारिकु वसारिका चोरी करने वाली वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत। यहाँ मर्द का जिक्र पहले है सूरह नूर में, औरत का जिक्र पहले, क्योंकि जिना की होता है बेहयाई से, और बेहयाई के काम में औरतें ज्यादा शामिल हो सकती हैं, और औरतें इख्तियार देती हैं तो फिर इंसान जिना की हद तक पहुंचता है। और यहाँ है सारिक मर्द चोरी करने वाला, क्योंकि घर की माश को चलाने की जिम्मेदारी होती है मर्द पर, तो वो इस काम में ज्यादा मुलव्वस हो सकता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, जब अल्लाह का ये उसूल समझ आया तो पता चला कि इसमें जिना के मामले में बचने की ज्यादा कोशिश औरत को करनी चाहिए, उसकी तरफ से कोई ऐसा अमल ना हो जो जिना तक ले जाए। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री ए रसूल तुम गम में न डालें आपको अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री उन लोगों का कुफर में दौड़ दौड़ के जाना, मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना जिन्होंने कहा कि अपने मुंह से भी अफवाहिम अपने मुंह से ईमान लाए हम, वलम तुमिन कुलूबुहुम जबकि उनके दिल ईमान नहीं लाए, व मिनल्लज़ीना हादू और गम में न डाले खा उन लोगों में से हों वो जो यहूदी हैं, सम्माऊन लिल कज़िबी बहुत कबूल करने वाले हैं झूठ को, सम्माऊन लिकौमिन आखर और सुनने वाले हैं और लोगों के लिए, लम यअतू का जो कि आपके पास नहीं आए, युहरिफून अल कलिमा कलिमात को अपनी जगह से फेर देते हैं, मिन बादी मवाज़िही अपनी जगहों से, यक़ूलूना और कहते हैं इन ऊती तुम हाजा अगर तुम ये दिए जाओ फखुदूहु तो इसको कबूल कर लो, व इल्लम तुतहु और अगर तुम्हें ये ना दिया गया फहज़रूहु तो तुम इस बच के रहो। आपस में ये बातें करते हैं कि अगर तुम ये दिए जाओ, यानी अगर इसको ये दिया गया तो इसके मामले को कबूल कर लेना, अगर इसे ये ना दिया जाए तो इससे बच के रहना। अल्लाह फरमा रहे हैं, युरिदिल्लाहु फितनतहु और वो शख्स के अल्लाह इरादा कर ले उसको फितने में डालने का, फलन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैया फिर तू आप इख्तियार नहीं रखेंगे उसके लिए अल्लाह की तरफ से कुछ भी। उलाइकल्लज़ीना लम युरिदुल्लाहु अन युतहिरहुम ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि नेपाक करे कुलूबहुम इनके दिलों को, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है, व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम और क़यामत में भी ये बड़े अज़ाब में होंगे। सम्माऊन अल-कज़िब अक्कालून लिस्सुहती झूठ तो सुनने वाले हैं, हराम को खाने वाले हैं। फ़इन जाऊका अगर ये आपके पास आ जाएं फ़हकुम बैनहुम तो आप उनके दरमियान फैसला करें, औ आरिज़ अन्हुम या इनसे मुंह मोड़ लें, फ़इन वाइन तुअरिज़ अन्हुम अगर आप फैसला ना भी करें, मुंह भी इनसे मोड़ लें, फलन यज़ुर्रूका शैया तो ये आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन वइन हकमता अगर आप फैसला करें फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्ति तो फैसला इंसाफ के साथ करना है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। वकैफ युहक्किमून का और कैसे ही आपको अपने दरमियान फसील ठहराएंगे, वइंदहुम तौरात इनके पास तो तौरात है, फीमा हुक्मुल्लाह इसमें अल्लाह का हुक्म है, सुम्मा यतवल्लूना मिन बाद ज़ालिक फिर पीठ फेर जाते हैं उसके बाद भी, वमा उलाइका बिल मुमिनीन और ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चोरी की सजा बयान फरमाई, वो आपने सुन ली। इस सिलसिले में एक शान नज़ूल है, वो पहले सुन लीजिए कि यहूदियों में एक मर्द और एक औरत ने आपस में ज़िना किया, ज़िना की सजा रजम
तौरात में ऐसे ही है जिस तरह से हमारी शरीयत में है कि अगर कोई शादीशुदा हो तो फिर इनको रजम कर दिया जाए, यानी संसार। लेकिन यहूद ने इसमें गड़बड़ कर रखी है कि अगर कोई आदमी मुअज़्ज़ज़ है, शुरफा में है, बाहैसियत है, तो अगर कोई इस किस्म का जुर्म करे तो वो इसको हल्की सजा देते हैं। मुंह काला कर दिया, गधे पे चढ़ा दिया, जरा इस तरह से चक्कर दे दिए, रुस्वा कर दिया। हदीस शरीफ में जिक्र है कि यहूद इसके साथ ये मामला करते थे, और अगर कोई गरीब आदमी इस किस्म की हरकत करता, पकड़ लेते, इसको सजा देते। लेकिन बाद में जो घटिया दर्जे के लोग समझे जाते थे, इन्होंने भी एहतजाज किया कि ये क्या है, ये एक जुर्म है, किसी को सजा किसी कैसी देते हैं, किसी को कैसी, जुर्म एक है। तो इन्होंने मिलजुल के सब के लिए एक ही सजा मुतय्यन कर दी, यानी थोड़ी सी तादीर, यही कि मुंह काला कर दिया जाए, गधे पे चढ़ा दिया जाए, जुलूस निकाला जाए, इस तरह से इसको रुसवा कर दिया जाए। बाकी जो तौरात की सजा थी इन्होंने छोड़ दी, मनसूख कर दी, अमलन इसको तरक कर दिया। तो ये वाकया जिस वक्त पेश आया तो ये मुकदमा आ गया सरवरे कायनात के पास, और वो उन्होंने कहा देखते हैं कि आमतौर पर इस्लाम के हकाम बड़े आसान आसान है, तो शायद जिना की सजा के बारे में भी कोई आसान हुक्म हो। ठीक है, तो हम अपने सर पर क्यों ले, फैसला वहीं से करवा लें। अगर कोई फैसला आसान सा होगा तो अमल कर लेंगे और कहेंगे कि भाई हमने वहां से आपके मुताबिक अमल कर लिया। अगर कोई कहेगा कि तुम तौरात पर अमल क्यों नहीं करते, तो हम कहेंगे ये भी तो वक्त के नबी है ना, हाकिम में वक्त है, तो इनसे हम फैसला करवा लेते हैं। तो बहरहाल इन कायनात के सामने हुआ। आपका रुझान रुझान उस वक्त क्या था, और आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि इनको क्या सजा देनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के सवाल किए। आका ने पूछा तौरात में इसके मुतल्लिक क्या है। वो कहने लगे जी हम तो मुंह काला करते हैं और इस तरह से यूं करते हैं। आका ने फरमाया तौरात लाओ, लाकर उसका हवाला दो। वो तौरात ले आए, हुजूर ने इनको बुलाया, वो आए, हुजूर खुद इनके मदरसे में तशरीफ ले गए, बैतुल मदारिस में जहाँ पढ़ने पढ़ाने का तस्करा होता है वहां खुद तशरीफ ले गए। वहां उनके उलमा की मौजूदगी में इस बात पर बहस अच्छी तरह हो जाए, दोनों बातों का कोई ताकि इख्तलाफ ना रहे, दोनों बातें आपस में सही हो जाए। फिर इनको बुलाया और सरवर कायनात ने फिर मुनासिब समझा कि यहाँ बहस की बजाय इनके जो अहले इल्म है वो वहां मौजूद है, इनके पास जाते हैं। आका वहां तशरीफ ले गए, वहां जाके गुफ्तगू। तो आपके साथ अब्दुल्ला बिन सलाम भी थे जो कि यहूदी आलम थे, जब और वो इस्लाम ले आए थे। जब हुजूर ने तौरात मंगवाई और कहा यहाँ रख के तलाश करो ये मसला कहाँ है, तो पढ़ते पढ़ते ये कहते हैं कि एक शख्स ने उस आयत पर जिसमें रजम का मसला था हाथ के नीचे छुपा ली और इर्द गिर्द से पढ़नी शुरू कर दी, ये जाहिर करने के लिए कि तौरात के अंदर ये संसार का या रजम का मसला ही नहीं है। अब्दुल्ला बिन सलाम की नजर पड़ गई, कहने लगे हाथ उठाओ। जिस वक्त हाथ उठाए तो कहा यहाँ से पढ़ो, तो जिस वक्त पढ़ी तो इसके अंदर रजम का जिक्र था। कहने लगे हाँ जी ये बात तो सही है, इसके अंदर तो रजम का जिक्र है। तो सरवर कायनात ने उनके मुतालिक फैसला उन्हीं की शरीयत के मुताबिक किया, और हमारी शरीयत में भी यही है, शादीशुदा ज़िना करे तो उसको संसार किया जाएगा, और दोनों यहूदियों को यानी मर्द और औरत को संसार किया गया। अब्दुल्ला बिन सलाम को चूंकि पता था कि तौरात में ये हुक्म है, क्योंकि वो पहले यहूदी रह चुके थे, इसलिए उन्होंने फौरन कहा कि इससे हाथ उठाओ। तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करने के लिए सरवर कायनात की मजलिस में जुस्तजू के लिए, जासूसी के लिए लोगों को भेजते थे कि देखो अगर ये मुकदमा आपके सामने चला जाए तो हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला आका देंगे या नहीं। अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला देंगे तो हम कबूल कर लेंगे, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं होगा तो हम उज़र कर देंगे। यही यहाँ बयान फरमाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में यही बयान फरमाया कि या अय्युहर रसूलुल्लाह यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री। पहले तो इस आयत में बताया कि ये जो बार बार जौक दर जौक काफिर हो रहे हैं, ये आप पर ईमान लाते हैं, मुंह पे कहते हैं हम ईमान ले, अंदर ईमान नहीं, ये मुनाफिकीन भी इसमें शामिल है। पहली तो बात है अपने गम नहीं करना, और वो जो लोग यहूदी हैं और मुखबरी करते हैं, उन लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं जो आपके पास हाजिर ना होना चाहे, और वो कलाम को इसके मकाम से हटा देते हैं। पॉइंट समझ आ गया होगा, कलाम को उसके पॉइंट मकाम से हटा देते हैं। कैसे इन्होंने हटाया उस किताब में, और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म मिले तो कबूल कर लेना, अगर ये ना मिले तो इससे बच जाना। वो भी समझ आए कि अगर आका का मामला हमारे शरीयत के मुताबिक आसान हो तो ठीक है, या सख्त हो तो छोड़ देना। अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह जिसे फितने में मुब्तला करना चाहे फिर अल्लाह के मुकाबले में उसके लिए कुछ नहीं वो कर सकते। यही लोग हैं जिनके दिलों में यही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक करना नहीं चाहते, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई आखिरत में भी। फिर फरमाए झूठी बातें करके अक्कालून अलिस्सुख्ती, सूद खाते हैं। सही, और अगर इनके दरमियान आप फैसला करें या इन्हें टाल दें, अगर आप इन्हें टाल दें तो भी कोई मसला नहीं है, आप उन्हें कहें भाई खुद जाके अपनी किताबों में देखो, अपने उलमा से हल कराओ। लेकिन अगर आप फैसला करते भी हैं या आप पर ही एतमाद करते हैं, क्योंकि आपको पता है आका को तो जमाना जाहिलियत में भी अमीन समझा जाता था और आका थे अमीन, तो फरमाया फिर भी इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और फरमाया ये लोग आपसे फैसला कराने क्यों आते हैं, हालांकि इनके पास तो तौरात है ना, अल्लाह का हुक्म मौजूद है,
پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. در حقیقت یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں, یہ تو تورات والے بھی نہیں ہیں. پھر فرمایا بے شک ہم نے تو تورات نازل کی, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, روشنی ہے. انا انزلنا تورات فیہا ہدی و نور, ہم نے جو تورات نازل کی اس میں کیا ہے, ہدن ہدایت ہے, وہ نور النور ہے, یحکم بہ النبیون, نبیوں نے اس کے ذریعے فیصلے کیے, الذین اسلموا, جو اللہ کے فرما بردار تھے, للذین ہادوا, فیصلہ کرتے رہے لوگوں کے لیے جو یہودی تھے, نبی یہودیوں کے لیے اس تورات کے ذریعے ہی تو فیصلہ کرتے رہے, والربانیون, اور اہل اللہ بھی اس کے ذریعے فیصلہ کرتے رہے, والاحبار, علماء بھی, بمستحفظوا من کتاب اللہ, ان سب کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی, وکانوا علیہ شہداء, اور اس پر گواہ تھے. فرمایا نبی فلا تخشوا الناس, لوگوں سے نہ ڈریں, واخشونی, مجھ سے ڈریں, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور میری آیات کے بدلے تھوڑا ثمن قلیل نہ لیا کرو, تھوڑی قیمت نہ لو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ, اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا, فاولئک هم الکافرون, یہ کافر ہوگا. تو یہاں فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں ہدایت ہے, نور ہے, نبیوں نے اس کے ذریعے فیصلے کیے, اہل اللہ نے کیے, درویشوں نے کیے, علماء نے کیے, اس لیے کیے کہ انہیں حکم تھا کتاب کی حفاظت کے کا, کہ کوئی بھی زندگی میں مرحلہ ہو فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے, اس سے اس کے حکموں پر جب عمل ہوگا تو اس کی حفاظت ہوگی. آگے فرمایا اسی میں, اور ہم نے حکم دیا, وکتبنا علیہم, ہم نے لکھا یہودیوں پر, فیہا, اسی تورات میں, کہ ان النفس بالنفس, قتل اگر جان کا ہوا تو جان کے بدلے جان, والعین بالعین, دیت کا مسئلہ آ گیا, آنکھ کا ہوا تو آنکھ کے بدلے آنکھ, والعنف بالعنف, ناک کا ہوا تو ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, کان کو کان کے بدلے, والسن بالسن, دانت کو دانت کی وس, والجروح قصاص, اور زخم بھی مساوات والے ہیں. فمن تصدق بھی, اور جو شخص اس قصاص کا صدقہ کر دے, فہو کفارۃ لہ, تو شخص کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. قصاص کا صدقہ کر دے کیا مطلب, جو کہے کہ اچھا میں نے معاف کیا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ, اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق, فاولئک هم الظالمون, یہ لوگ ظالم ہیں. وقفینا علی آثارہ بعیسی ابن مریم, اللہ فرما رہے ہم نے انبیاء کے نقش قدم پر ہی عیسیٰ بن مریم کو بھیجا, مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اس حال میں کہ وہ مصدق تھا اس تورات کا جو اس سے پہلے ہے, یعنی وہ آ کر تورات کے جو احکام ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والے تھے. واتیناہ الانجیل, عیسیٰ کو ہم نے انجیل دی, فیہ ھدی و نور, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اور ان کی کتاب بھی تصدیق کرنے والی تھی اس تورات کی جو اس سے پہلے ہے, وہدی, اور ہدایت تھی, وموعظۃ, نصیحت للمتقین, متقیوں کے لیے. تو انا انزلنا تورات میں آیا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور تورات کا, وقفینا علی آثارہ بعیسی ابن مریم میں آیا حضرت عیسیٰ کا اور انجیل کا, اور آگے آیا, آگے ایک آیت کے بعد, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, اہل انجیل کو چاہیے فیصلہ کرے, بما انزل اللہ فی, اس قانون کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں اتارا, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, اور جو کہ فیصلہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, بما انزل اللہ, اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ لوگ فاسق ہیں. آگے آ گیا قرآن کا ذکر, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری, بالحق کی, جو حق پر مشتمل ہے, مصدقاً, جو تصدیق کرنے والی ہے, اس کی لما بین یدیہ, اس کتاب کی جو اس سے پہلے, جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے, وَمُوحَیْمِنًا عَلَیہ, اور یہ کتاب پہلی کتابوں پر نگہبان ہے, قرآن پہلی کتابوں پر نگہبان ہے, پہلی کتابوں کی اقرار کرنے والا ہے. فَاحْكُم بَیْنَھُم, تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان, بما انزل اللہ, اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق, وَلَا تَتَّبِعْ أَہْوَاءَھُم, اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے, عَمَّا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ, اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آ گیا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت, وَمِنْہَاجًا, اور طریقت کو بنایا, ہر نبی کے پاس, ہر امت کے پاس طریقت تھی, شریعت تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی جماعت بنا دیتا, لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ, کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, فِيمَا آتَاكُمْ, اس معاملے میں, اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں دی. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, تم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف, جمیعاً سب کو. وَيُنَبِّئُكُمْ, تمہیں خبریں دے گا, بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, چیزوں کی جس میں تم اختلاف کرتے ہو. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ, اور ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ فیصلہ کریں, بَيْنَهُمْ, آپ ان کے درمیان, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا. وَاحْذَرْهُمْ, ان سے بچ کے رہنا. أَن يَفْتِنُوكَ, کہ وہ آپ کو غلطی میں نہ ڈال دیں. عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس حصے کے بارے میں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی, لئی کا آپ پر. فَإِن تَوَلَّوْا, سو اگر یہ آپ سے پیٹ پھیر لیں, فَعْلَمْ, تو جان لو, أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, اللہ تو چاہتے ہیں, يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, کہ اللہ تو ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ مصیبت پہنچا دیں ان کو ان کے بعض گناہوں کے عوض. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں.
अफा हुक्मुल जाहिलियत यबगूना, क्या ये जाहिलियत का फैसला चाहते हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन युक़िनून, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से अज़रुए फैसला के, इन लोगों के नजदीक जो यकीन रखते हैं। अल्लाह से ज्यादा फैसला करने में कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है, फैसला करने के एतबार से अल्लाह सबसे अच्छे हैं। तो ये जो इन्ना अंज़लना तौरात में आया, तौरात और यहूदियों का तारुफ, उसके बाद आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और फिर आया कुरान का। फिर कुरान में आका अलैहिस्सलाम को इन आयात में कुछ अहकामात दिए गए और कुरान के मुतालिक बताया गया मुहैमनन, ये मुहाफिज है पहली किताबों की भी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को दोस्त नहीं बनाना। यहाँ दोस्त ना बनाने से मुराद है मवालात। मवालात मत करना, मवालात की पाबंदी मत करना। मवालात क्या होता है, दिली हमदर्दियां ना हो, दिली ताल्लुक ना हो, क्योंकि बादहुम औलिया उबाद, इनमें से बाज के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो शख्स इनसे दोस्ती लगाए, फइन्नहु मिनहुम, वो भी उसी में से हो जाएगा जो यहूद और नसारा से दोस्तियां करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। फतरल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, फिर आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में मर्द है। यहाँ मरज़ुन अल्लज़ीना से मिज़दाक मुनाफिक लोग हैं जिनके दिलों में मर्द है। वो क्या करते हैं, युसारिऊन फीहिम, वो दौड़ दौड़ के जाते हैं यहूद और नसारा के पास। यक़ूलून नख्शा अन तुसीबना दायरा, फिर उनसे कहते हैं हम डरते हैं कि हमें कोई गर्दिश पहुंच जाए, कोई गलत हालात आ जाए। फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल फ़त्हि, फिर उम्मीद है कि ले आएगा अल्लाह ताला फतह औ अमरिन मिन इंदिही, या अमर अपने पास से। फयुस्बिहु अला मा असरू फी अनफुसिहिम नादिमीन, फिर वो अपने जी में अपने किए हुए मामलात पर शर्मसार होंगे। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, और कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू, क्या यही लोग हैं जो अल्लाह की कसमें खाया करते थे, बिल्लाही, पुख्ता जहद ईमानिहिम, अपनी कसमों को पुख्ता करते थे। इन्नहुम लमाअकुम, और कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। यानी मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है, ये थे वो लोग जो ईमान वालों को कहते थे कसमें खा खा के कि हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह फरमा रहा है, हबितत अमालुहुम, इनके अमाल तो जाया है, फअस्बहू खासिरीन, सो वो इस हाल में करेंगे कि खसारा उठाने वालों में से होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गया, तो क्या होगा, अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, दीन को नुकसान नहीं होगा। अल्लाह क्या करेंगे, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह तो ऐसी कौम ले आएंगे, युहिब्बुहुम, नंबर एक अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे, व युहिब्बुनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे। एक वसफ ऐसी कौम का जो बाद में आएगी। यहाँ मुराद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक और जंग यमामा में लड़ने वाले सहाबा कराम। वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनसे। अजिल्लतिन अल मोमिनीन, वो नरम थे मोमिनों पर। इज्जतिन अल काफिरीन, काफिरों पर दुश्वार सख्त थे। चौथी चीज, युजाहिदून फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे। वला यखाफून लौमत लाइम, पांचवी बात, किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरते नहीं थे, क्योंकि वो जो कुछ भी करते थे फकत अल्लाह के लिए करते थे। ये पांच साफाए हैं जंग यमामा में लड़ने वालों के मुतल्लिक, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के साल के बाद अक्सर लोग हो गए थे मुर्तद, उन मुर्तदों से लड़ने वाले। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहते हैं अता फरमाते हैं। अल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसाअत वाले इल्म वाले हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, सिवाय इसके कुछ नहीं कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह है। वल्लज़ीना आमनू, और इसका रसूल। वल्लज़ीना आमनू, और ऐसे मोमिन लोग, अल्लज़ीना यक़ीमून अस्सलात, जो नमाज कायम करते हैं। पीछे आया काफिरों से दोस्ती नहीं करनी, अब अल्लाह फरमा रहे हैं किससे करो, तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह है। अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा रखो, अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, ऐसे मोमिनों से मोहब्बत करो जो नमाज कायम करते हैं, वयुतून ज़कात, जो ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन, वो आजिज़ी करने वाले। वमन यतवल्लल्लाह, और जो कोई दोस्ती लगाएगा अल्लाह के साथ, व रसूलहु, उसके रसूल के साथ, वल्लज़ीना आमनू, और मोमिनों के साथ, तो फ़इन्न हिज़्बल्लाह, ये एक ताकत बन जाएंगे, हुमुल गालिबून, यही गलबा पाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम, मत बनाओ दोस्त ऐसे लोगों को भी जिन्होंने दीन को मजाक बना लिया, वलाइब, खेल बना लिया। मिनल्लज़ीना उतुल किताब, उन लोगों में से जो किताब दिए गए, जिन्हें किताब दी गई, इन्होंने दीन को मजाक बना लिया। मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, बल कुफ़ार औलिया, और ना बनाओ कुफ़ार को दोस्त। दीन का मजाक उड़ाने वालों को दोस्त ना बनाओ, और कुफ़ार को दोस्त ना बनाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। वइज़ा नादयतुम इलस्सलात, जब नमाज के लिए बुलाया जाए, और तुम अगर आवाज देते हो, नमाज की तरफ बुलाते हो, तो ये जो दीन का मजाक उड़ाने वाले, इत्तखदूहा हुज़ुवन व लइबा, इसको ठट्ठा समझते हैं, खेल समझते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये इस बेवकूफियों में इसलिए पड़े हुए हैं कि ये कौम ही ऐसी है जिसे अकल नहीं है, बेअकल लोग हैं ये। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अहलल किताबी, आप फरमा दीजिए अहले किताब से, हल तनकिमून मिन्ना, कि हम
پر تم کیا عیب لگاتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے کہ تم ہم پر کیوں عیب لگاتے ہو؟ اللہ صرف اس لیے ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا جو اللہ نے ہم پر اتارا اس پر ایمان لے آئے، وما انزل من قبل جو اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لے آئے، وان اکثرکم فاسقون تم میں سے تو اکثر فاسق ہیں۔ یعنی پوچھو اہل کتاب سے ہمارا مذاق اڑانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتابوں پر، تم تو بڑے بیوقوف ہو۔ قل فرما دیجئے حل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، آپ فرمائیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اس سے زیادہ برے طریقے کی اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر؟ یعنی اگر ہمارا ایمان لانے کا طریقہ برا لگتا ہے تو میں تمہیں برا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے طریقہ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ان کے برے طریقے کی وجہ سے، وغضب علیہ برا طریقہ تو ان کا ہے جن پر اللہ غضبناک ہوئے، برا طریقہ تو ان کا ہے، وجعل منهم القردۃ والخنازیر اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، یہ ہے برا طریقہ، ان کا مذاق اڑاؤ۔ اولئک شر مکان یہ لوگ زیادہ برے ہیں، واضلوا عن سواء السبیل اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ جس وقت یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر جبکہ داخل ہونا بھی ان کا کفر کی حالت میں ہوتا ہے، وہم خرجوا به وہم قد خرجوا به اور کفر کی حالت میں ہی آپ کے پاس سے واپس جاتے ہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا اے نبی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے منهم يسارعون في الاسم والعدوان یہ گناہ کے کاموں میں بڑے جلدی بھاگتے ہیں، حرام کی طرف بہت جلدی بھاگتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا مزاج اور یہودیوں کا جو قومی مزاج ہے وہ بیان کیا گیا ہے، گناہ کے کاموں میں بڑا سبقت کرتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ یہ تو حرام کھاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پھر فرمائے لولا ينهاهم ربانیون کیوں نہیں روکتے ان کے مشائخ انہیں والاحبار ان کے علماء انہیں ان قولهم الاثم جھوٹی بات کہنے سے، واکلهم السحت سود کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون بہت برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولہ یہودی تو کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، قلت ایدیہم اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، ولعنوا بما قالوا ان پر لعنت ہے ان کی ایسی باتوں کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء جس پر چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم اور ضرور زیادہ کرے گا بہت کرے گا ان میں سے ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا آپ پر نازل ہوا وہ بھی یہودیوں میں اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو مزید اللہ رب العزت بڑھا رہے ہیں۔ یعنی یہاں فرمایا اے نبی اللہ کی طرف سے جو قرآن میں آپ پر نازل ہوا وہ بھی یہودیوں میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو مزید بڑھا رہا ہے، یعنی آپ پر قرآن کا نازل ہونا ان کی سرکشی ان کی حسد کو اور کفر کو بڑھا رہا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ ہم نے تو ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، بَالْبَغْضَاء نفرت ڈال دی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا جب کبھی لڑائی کی آگ بڑھاتے ہیں، اطفاها اللہ اللہ تو اس کو بجھا دیتے ہیں، یعنی جب کبھی انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مختلف غزوات میں ہو یا پیچھے ہو یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ملک میں فساد پھیلانے میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ نے جو کام لکھ دیا کہ نہیں ہوگا وہ ان کی کوششوں پہ سے بھی نہیں ہوگا، اللہ لا يحب المفسدین اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم انہیں اتنا اچھا بدلہ دیتا ہے کہ ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ اگر وہ سچے دل سے تورات اور انجیل کی پابندی کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ اور آپ پر اے نبی جو نازل کیا گیا اس چیز کی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی، اگر وہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اس چیز کی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، منہم امت مقتصدہ اور ان میں کچھ لوگ سیدھی راہ پر بھی ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون لیکن اکثر لوگ اعمال میں بہت زیادہ برے ہیں۔ اہل کتاب کے استہزاء کا ذکر آیا اور فرمایا یہ جو یہودی ہیں نا یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سورہ آل عمران میں تھا کہ اللہ فقیر ہے ہم اغنیاء ہیں، جہاں صدقات آئے نا کہ اللہ نے فرمایا صدقہ دو اللہ کے راستے میں دو تو انہوں نے پھر ایسی باتیں بتانا شروع کر دی کہ اللہ کو تو ہمارے دینے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تو بڑا محتاج ہے، اللہ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اللہ تو بہت بخیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ یہودیوں کی گستاخیاں تھی۔ تو فرمایا گیا کتنی سخت بات ہے جو کہتے ہیں فقیر تو یہ ہے ان کو جو ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے، ان کا تو اپنا بھی نہیں ہے، لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی منہم امت مقتصدہ، یہ قرآن کا انصاف ہے، جب دوسری جماعت کا ذکر آتا ہے تو اللہ سب کو برا نہیں کرتے، جو اچھے ہیں ان کا مستثنا بھی کر دیتے ہیں،
یہ شروع پارے سے آپ کے سامنے عرض ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کے متعلق بتایا جو اعتدال پہ چلنے والے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو افراط و تفریط سے بچنے والے ہیں، جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تورات اور انجیل کے جو حکام ان کے پاس تھے ان کے مطابق عمل کرتے تھے، اور قرآن کے آ جانے کے بعد انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اس میں مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کی جماعت کے، اور نصارہ کے اندر نجاشی اور اس کے ساتھ ملنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی تعریف بیان فرما دی. آگے سنیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. آقا علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی جو کچھ چیزیں اتاری گئی ہیں آپ کی طرف اللہ کے رب کی جانب سے، اسے لوگوں میں پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ جو کچھ آپ کو دیا اللہ کا پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے نہیں پہنچایا اللہ کا پیغام، اور اللہ آپ کو لوگوں سے خود بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل فرما دیجئے یا اہل کتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی شے پہ نہیں ہو، حتی یہاں تک کہ تقیم التورات، تم قائم نہ کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اگر تم خود معاملات پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، رسولوں پر، سوائے یہ ہے کہ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے رب کی جانب سے وہ البتہ ان میں بہتوں کو زیادہ کرتی ہے، بہتوں میں زیادہ کرتی ہے سرکشی کو اور کفر کو. یعنی ان میں سے بہت سارے ہیں جو قرآن کے ذریعے مزید جو ہے وہ طغیانی میں آ رہے ہیں، سرکشی میں آ رہے ہیں، کفر میں آ رہے ہیں. فلا تأس علی القوم الکافرین، اور نہ آپ افسوس کریں کافروں پر. اے نبی آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، آپ افسوس کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو نے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. ان الذین آمنوا، وہ بھی ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون جو صابی ہیں، والنصارى جو نصارى ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آپ پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، جنہوں نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، یا نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی یہودیوں نے بھی اگر اپنے زمانے میں صحیح یہودیت پر قائم کی رہے، صابی بھی، نصارہ بھی، اور ایمان والے بھی اگر صحیح رہے اور عمل صالح کیا، تو شرط آگے یہاں عمل صالح، صرف ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان عمل صالح معتبر ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ورسلنا الیہم رسولا، ان کے پاس ہم نے اپنے رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی آیا ان کے پاس رسول ایسی چیز لے کر، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی دلی خواہشات کے مطابق نہیں تھی، فریقاً کذبوا، تو ایک فریق نے جھٹلا دیا، اور فریقاً یقتلون، اور ایک فریق نے تو انبیاء کو قتل کر دیا. ایسے سخت دل تھے. وحسبوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ تکون فتنہ، کہ کوئی سزا نہیں ہوگی. اللہ فرما رہے فعموا، وہ اندھے ہو گئے، سموا بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے، وصموا، پھر بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کی دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، پکی بات ہے کہ کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے. وقال المسیح ابن مریم، جبکہ خود مسیح ابن مریم کہہ رہے ہیں اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انه من یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. جسے یہ خود خدا بنا رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں میرا خدا بھی رب ہے. لقد کفر الذین قالوا، بلا شبہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. تثلیث کا عقیدہ جو آپ کے سامنے پیچھے بیان ہوا. وما من الہ الا الہ واحد، کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک. وان لم ينتہوا، اس بات سے اگر وہ نہ رکے، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ جو لوگ ان میں سے کفر پر جمے ہوئے ہیں نہیں رکے اس بات سے جو یہ کہتے، تو البتہ جو لوگ ان میں سے کفر پر رہیں گے ان کو عذاب الیم چھوئے گا، ضرور پہنچے گا انہیں. جو اس بات پر جمے رہے کیا پہنچے گا؟ عذاب الیم، دردناک عذاب. افلا یتوبون، کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ، اللہ کی طرف، یستغفرونہ، استغفار نہیں کرتے، اللہ غفور رحیم، کریں تو صحیح، اللہ کو بخشش والا پائیں گے، اللہ کو رحم کرنے والا پائیں گے. پھر فرمایا اللہ نے مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح بن مریم صرف اللہ کے ایک رسول ہیں.
قد خلت من قبلہ رسول، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، کسی نے رسولوں کو خدا تو نہیں بنایا. وأمہ صدیقہ، اس کی ماں تو پاک ہے. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں. اگر وہ خدا ہوتے تو کیا زمین پہ چلتے کھاتے پیتے؟ انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نبین لکم الآیات، کیسے اللہ واضح کرتے ہیں اپنی نشانیاں. ثم انظر، پھر دیکھو تو صحیح، ان یؤفکون، تم کہاں چلے جا رہے ہو. خلا فرما دیجئے نبی، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرتے ہو. ما لا یملک لکم ضرا، ایسوں کی عبادت جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا نفعا، نہ تمہیں فائدہ. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے. خلا فرما دیجئے یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مت غلو کرو، مت بڑھا چڑھا کی باتیں بناؤ. بعضوں نے اتنی بڑھائی کہ نبی کو خدا بنا دیا، اور بعضوں نے اتنا کمی کی کہ نبی کو نبی بھی نہیں مانا. غیر الحق، کی ناحق باتیں ہیں. ولا تتبعوا اهواء قوم، نہ پیروی کرو تم ان لوگوں کی جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. فقد ضلوا من قبل، وہ بھٹک گئے اس سے پہلے. وضلوا كثيرا، بہتوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا. وضلوا عن سواء السبيل، اور خود بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کا کی پیروی کرتے ہو بچوں، کیونکہ یہ تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی اور اپنی کتابوں کی پیروی بھی کرتے ہوتے تو ایٹ لیسٹ توحید کے عقیدے پر تو قائم رہتے. جب انہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں مانا تو یہ تو کسی بھی راہ میں نہیں ہے. لعن الذین کفروا، لعنت کیے ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. علی لسان داود، داود کی زبان سے. وعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اسی وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، حد سے تجاوز کرتے ہیں. کانوا لا یتناہون، وہ رکتے نہیں تھے. عن منکر، بری بات سے. فعلو، بری بات کو کر لیتے ہیں. لبیس ما کانوا یفعلون، کتنی بری چیزیں جو یہ کرتے ہیں. ترا کثیر منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہتوں کو. یتولون الذین کفروا، یہ تو دوستیاں کرتے ہیں کافروں سے. یہ یہاں مراد ہے منافق. منافق لوگ جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں کافروں کو دوست بنایا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، جنہوں نے کفر کیا البتہ بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجی ان کے نفسوں نے. ان سخط اللہ علیہم، کتنی بری بات ہے، ناراض ہوا ان پر اللہ. فی العذاب هم خالدون، یہ عذاب میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، نبی پر، وما انزل الیہ، اور اس چیز پر جو اس نبی کی طرف اتاری گئی. متخذوہم اولیاء، تو یہ پھر کافروں کو کبھی بھی دوست نہ بناتے. ان کا دوست اللہ ہوتا، ان کا دوست اللہ کا رسول ہوتا، ان کا دوست ایمان والے ہوتے. تو انہوں نے تو ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ والوں کے دشمن ہیں. ولکن کثیر منهم فاسقون، ان میں سے تو اکثر فاسق ہیں، اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، منافق ہیں. اللہ نے فرمایا لتجدن اشد الناس عداوۃ، ضرور پائیں گے سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی والے آپ، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود، یہودیوں کو. کتنا واضح اعلان ہے نا قرآن میں. اللہ نے فرمایا یہودیوں میں سب سے زیادہ انسانوں میں کسی کو دشمن ہے کوئی مسلمانوں کا تو وہ یہودی ہیں. والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. ولتجدن اقربهم مودۃ، البتہ ضرور پائیں گے آپ قریب، للذین آمنوا، ایمان والوں کے، الذین قالوا، ان لوگوں کو، سینا، اس لیے کہ ان میں کچھ علم والے ہیں، اور رہبان، اور کچھ درویش ہیں. وانہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. اور متکبر انسان حق کو قبول نہیں کرتا. اور جو وہ بندہ ہوتا ہے جو متکبر ہوتا ہے وہ حق کو قبول کرنے سے اس کو اس کا تکبر اور حسد روکتا ہے. شیطان اب بھی کافر نہیں ہے، صرف متکبر تھا. اللہ رب العزت نے اس سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت روک دی. اور حسد یہی چیز ہے، حسد کیا نا حضرت آدم سے، اور حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو حق کے راستے سے روک دیتی ہے. ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.